آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمانان میں ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب ہیں، جناب مرزا یوسف بیگ صاحب ہیں، انجینئر محمد معز الدین صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد موسیٰ قادری صاحب ہیں۔ میں ان تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اسی طرح ڈاکٹر سلیم محی الدین صاحب، ڈاکٹر ابو بکر سالم با وزیر صاحب، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جیسا کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری کوئی بزم ہو، کوئی پروگرام ہو، ہم اسے بابرکت بنانے کے لیے قرآن کریم سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے آج کے اس پروگرام کا آغاز بھی ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں جس کے لیے فاطمہ اردو پرائمری اسکول کے دوسری کے طالب علم عبید اللہ نازش سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ محترم معز صاحب، ڈاکٹر موسیٰ صاحب اگر ہوں تو اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ سید اطہر احمد صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ حمد کے بعد اس شعر کے ساتھ عبداللہ دانش کو آواز دیتا ہوں کہ چمن میں جب بھی کبھی باغباں کا ذکر ہوا تو اس سے ہوتے ہوئے بات پھول تک پہنچی، سریر عرش سے ایک روشنی حجاز گئی، خدا کی بات جو نکلی رسول تک پہنچی۔ عبداللہ دانش سے درخواست ہیں کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کریں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنیٰ نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی،
وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جانب، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ معزز سامعین، یقیناً آج کے اس ہال میں تاریخی شہر سرزمین اورنگ آباد پر حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے مہمانوں کا ہم استقبال کرتے ہیں، شہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانوں کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی غرض اور غایت تفصیل سے ہمارے سامنے آئے گی، لیکن یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ جس اہم موضوع پر عنوان پر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ آج ملت اسلامیہ کی نشأت ثانیہ کے لیے سب سے اہم موضوع ہیں، اور وہ ہے معاشرے سے ایسے افراد کو تلاش کر کے باہر لانا جن کو اللہ نے خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے اور وہ مستقبل کے روشن ستارے بن سکتے ہیں۔ میں پیپل سوشل اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ حیدرآباد کا مشکور ہوں کہ ان کی کوششوں سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح بزم تلمیذ ادب کا بھی مشکور ہوں کہ ان کی کوششیں اس میں شامل ہیں اور آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تعلیم ہماری ساری کمزوریوں، مجبوریوں، بے بسیوں اور لاچاریوں کا ایک علاج ہے، اور اس کے لیے
उस सोए हुए माशरे को जगाना, आगे बढ़ाना और उसे तालीम के लिए आमादा करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ करने और उसके लिए गौर व फिक्र करने के लिए भी यहाँ पर हम जमा हुए हैं। किसी ने सही कहा है, कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। लेकिन जिस मिल्लत में दानिश्वर हो, मुफक्किरीन हो, वहाँ ये कहना पड़ता है कि उठाओ तेशे इदराक अहल फ़िक्र ज़रा, नए दिमाग तराशो नई सदी के लिए। आज हम तमाम मेहमानों का फिर से इस्तकबाल करते हैं। ये बात भी आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि आज का हमारा ये प्रोग्राम डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी, प्रिंसिपल डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन औरंगाबाद की सदारत में आगे बढ़ता रहेगा और तमाम मेहमानान का तारुफ़ भी आपके सामने पेश होगा। मैं जिसके लिए ख्वाजा कौसर हयात साहबा जो बज़्म तिलमीज़ अदब की सदर है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे मेहमानान का तारुफ़ आपके सामने पेश करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारी खुशकिस्मती है कि शहर औरंगाबाद अदब का गहवारा है। यहाँ पर अदबी फ़िज़ा मुसलसल सरगर्म रहती है और यहाँ के बुज़ुर्गान से हमने यही सीखा है कि फ़आल और मुतहरिक रहे और हम उन्हीं के नक्श क़दम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस शहर का ख़ासा ये भी है कि तालीमी मैदान में भी मुतहरिक रहने वाली शख्सियात मुसलसल अपनी खिदमात पेश करती रहती हैं, जिसका अमली नमूना आज का ये प्रोग्राम है। आज का ये प्रोग्राम पीपल वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट हैदराबाद की एक बेहतरीन कोशिश और एक बेहतरीन सिलसिले की कड़ी है। इंशाअल्लाह ताला जनाब मोइज़ साहब इस मामले में आपकी तफसीली रहनुमाई फरमाएंगे, लेकिन मैं मुख्तसरन ये कहती चलूँ कि इस ट्रस्ट का मकसद तालीमी मैदान में बच्चों के लिए आसानियाँ बहम पहुँचाना है। आज के जलसे के लिए सदारत की ज़िम्मेदारी मोहतरम आली मकाम मखदूम फ़ारूक़ी साहब ने कबूल की। डॉक्टर साहब की मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। आज डॉक्टर साहब के दो और मज़ीद प्रोग्राम थे, उसको कैंसिल करके सर ने आज यहाँ हमारे तलबा के लिए वक्त दिया। मैं आप तमाम की जानिब से भी सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज के सदर जलसा डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी साहब, आप प्रिंसिपल डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन, आपकी बेलौस तालीमी खिदमात के अलावा तारुफ़ में इतना ज़रूर कहूँगी कि आज शहर औरंगाबाद में सरगर्म तक़रीबन अदबी अंजुमनों को आपकी न सिर्फ सरपरस्ती हासिल है, बल्कि आप अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से इन अदबी अंजुमनों को ही नहीं, इनमें इनमें ज़ाती तौर पर आप वक्त भी देते हैं और रहनुमाई भी करते हैं। बहैसियत प्रिंसिपल सर का एक ख़ासा तजुर्बा रहा है, बल्कि शहर औरंगाबाद की मशहूर व मारूफ आला तालीमी दरसगाह मौलाना आज़ाद कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस के सर प्रिंसिपल रहे हैं। आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, आप रिसर्च गाइड भी है। कई तलबा की रहनुमाई करते आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ कौमी व बैनुल अक़वामी जर्नल्स में आपके रिसर्च आर्टिकल शाये होते रहते हैं। आज ख़ास तौर पर सामईन शुरका के सामने मैं बड़ी मसरत के साथ ये बात बताना चाहूँगी, सर ना सिर्फ असरी उलूम में सर का बड़ा काम है, बल्कि पिछले 2 सालों से सर कुरान फहमी के अजीम काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और हफ्ता भर सर की क्लासेस चलती हैं, जहाँ पर ना सिर्फ लोग कुरान को पढ़ रहे हैं, बल्कि इसको समझकर पढ़ रहे हैं और इसकी ग्रामर की बारीकियों से भी वाकिफ़ हो रहे हैं। सर इस कारहाए नुमाया पर तमाम की जानिब से मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। अब मैं जनाब सैयद अतर अहमद साहब से गुजारिश करती हूँ कि वह सर की गुलगुबशी करें।
आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद मतीन उद्दीन क़ादरी साहब। आली जनाब मोहम्मद डॉक्टर मतीन उद्दीन क़ादरी साहब उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमफिल एमएड, साथ ही आपने एलएलबी और एलएलएम भी किया। बतौर प्रोफेसर आपने 21 साल सुल्तानुल उलूम कॉलेज में खिदमत अंजाम दी। मोहतरम मतीन उद्दीन क़ादरी साहब को गवर्नमेंट की जानिब से स्टेट तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले मुस्लिम मेंबर होने का एजाज़ हासिल है। आप मारूफ इस्लामी स्कॉलर हैं। कौमी सतह पर आपके खिताबात मुल्क के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुनक़िद किए जाते हैं। आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तासीसी रुकन होने का भी एजाज़ हासिल है। इसी के साथ आप पीपल वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट हैदराबाद के सदर हैं, जिसके तहत माशी पसमंदा तलबा के लिए स्कॉलरशिप का नज़्म किया जाता है, जिसका सिलसिला तेलंगाना से शुरू होते हुए भारत के मुख्तलिफ़ रियासतों और अब महाराष्ट्र के तारीख़ी शहर औरंगाबाद में इस प्रोग्राम के ज़रिए शुरू किया गया है। अब मैं जनाब मोहम्मद इरफान सौदागर साहब, लेक्चरर सर सैयद कॉलेज से गुजारिश करती हूँ कि वो डॉक्टर मतीनुल क़ादरी साहब का इस्तक़बाल करें। इसी तरह हमारे दरमियान आली जनाब मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब, सदर सिटीज़न लीगल एकेडमी हैदराबाद मौजूद है। मैं इरफान सर से गुजारिश करती हूँ कि मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब का इस्तक़बाल करें। हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम मोहम्मद मोइज़ुद्दीन इंजीनियर, सेक्रेटरी पीपल वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट हैदराबाद के इस्तक़बाल के लिए जनाब खान अफरोज़ साहब को मदऊ करती हूँ। खान अफरोज़ साहब माइंड एंड मोशन के डायरेक्टर और एजुकेशन एक्सपो के को ऑर्गेनाइज़र हैं। हमारे दूसरे मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर मोहम्मद मूसा क़ादरी, जो पीपल वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट के हैदराबाद के फ़ाल रुकन हैं। आपके इस्तक़बाल के लिए मैं अहमद औरंगाबाद के मशहूर शायर को मदऊ करती हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे शहर औरंगाबाद की नुमाइंदा शख्सियात हमेशा हमारी सरपरस्त रही। मैं मोहतरम आली मकाम प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन साहब, जो कि साबिक़ा सदर शोबा उर्दू श्री शिवाजी कॉलेज पर बनी है। आप मराठवाड़ा के मारूफ गज़ल गो शायर हैं। एक अच्छा उस्ताद होने के साथ साथ आप बहुत सी तालीमी और अदबी तंजीमों के लिए फ़ाल व सरगर्म रहते हैं। हाल ही में आप डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन में खिदमत की अंजामदही कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे ये बताते हुए मसरत होंगी कि सर हमारे मुरब्बी है और हमें हर काम में सर की सरपरस्ती हासिल होती है। मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा अल खैरी साहब, सदर शोबा अरबी सर सैयद कॉलेज से गुजारिश करती हूँ कि वो सलीम मोहिउद्दीन साहब का इस्तक़बाल करें। हमारे दरमियान शहर औरंगाबाद की और एक अहम शख्सियत जनाब डॉक्टर अबू बकर सालिम बावज़ीर साहब मौजूद है। मोहतरम डॉक्टर अबू बकर सालिम बावज़ीर साहब वाइस प्रिंसिपल और एसोसिएट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट YB चौहान फार्मेसी कॉलेज औरंगाबाद ने कम उम्री में बड़ी कामयाबी हासिल की। आपके नाम का एक पेटेंट है। आपके कौमी और बैनुल अक़वामी जरायद में 17 से ज़ायद तहक़ीक़ी मक़ाले शाये हो चुके हैं। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में 5 से ज़्यादा मक़ाले पेश किए और 100 से ज़ायद कॉन्फ्रेंसों में और सेमिनार्स में शिरकत की है। इसके अलावा शहर की मुख्तलिफ़ NGOs से भी आप वाबस्ता है। वसीम अहमद से गुजारिश करती हूँ कि आपका इस्तक़बाल करें। अब मैं पीपल वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट के सबसे कम उम्र रुकन मास्टर इमादुद्दीन क़ादरी
اچھا، سب سے فعال اور سوشلی ایکٹیو رکن ماسٹر عماد الدین قادری کو مدعو کرتی ہوں. ان کے استقبال کے لیے میں سید خالد احمد کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ ماسٹر عماد الدین قادری کا استقبال کریں. اب میں اورنگ آباد کے پیپل ویلفیئر ایجوکیشن ٹرسٹ کے اورنگ آباد کے کنوینئر سید اطہر احمد صاحب کے استقبال کے لیے محمد عمر کو مدعو کرتی ہوں. اسٹیج پر موجود تمام معزز اور اہل علم اور اہل دانی شخصیات کے لیے بس اتنا کہوں گی، یہ چراغ آگہی صدیوں یوں ہی چلتا رہے، یہ چراغ آگہی صدیوں یوں ہی چلتا رہے، کارخانہ ذہن سازی کا یوں ہی چلتا رہے، اس صدف سے موتیوں کی بارشیں ہوتی رہے، اس خمر سے ظلمتوں میں تابشیں ہوتی رہے، خوشبوؤں کے بانٹنے کا سلسلہ دائم رہے، بحر علم و فن کی یہ دریا دلی قائم رہے. جزاکم اللہ. میں محترمہ خواجہ نور الصبا صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے محترمہ کوثر باجی صاحبہ کیا جو ہے استقبال کریں. خواجہ کوثر حیات صاحبہ مہمانوں کا تعارف ہمارے سامنے پیش کر رہی تھی. یقیناً ہم سب کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ آج ہمارے درمیان قوم و ملت کا درد رکھنے والی شخصیات موجود ہیں اور ان شخصیتوں کے افکار و خیالات کی روشنی میں انشاءاللہ ملت اسلامیہ اپنا سفر کامیابی کے ساتھ طے کر سکتی ہے. سامعین، آئیے میں افتتاحی کلمات پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر سلیم محی الدین صاحب کو شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں. کوئی قصہ نئی کہانی دے، کوئی قصہ نئی کہانی دے، منجمد سوچ کو روانی دے، کشت ویراں کو بھر دے پھولوں سے، خشک دھرتی کو شادمانی دے. میں حضرات تکلفات کا قائل کبھی نہیں رہا. مقرر اگر تمام کا نام بولنے لگ جائے تو آدھا وقت اپنی تقریر کا وہ اسی میں ضائع ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج مقام مسرت ہے، خوشی کا دن ہے. 30 بچے اپنی زندگی کے ایک بہت اہم موڑ پر ہیں اور وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو منتخب کیا گیا اس بنیاد پر، اس امید پر، اس خواب کے بنیاد پر کہ اللہ نے چاہا تو یہ ہمارے قوم کے تابندہ ستارے ثابت ہوں گے. تو بالکل کاپی بک اسٹائل میں پروگرام چل رہا ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس طرح ہو. بچوں کے چہروں پر بھی وہ خوشی ہونی چاہیے. تھوڑی چلبل بھی کرو آپ، مطلب اس طرح مت بیٹھو. سمجھ رہے نا؟ ہم کو پتہ چلے کہ آپ خوش ہیں. آج متین صاحب کی جو محنتیں ہیں وہ رنگ لا رہی ہے. متین صاحب خواب دیکھنے والے انسان ہیں. ان کا تعارف جو ہے تکنیکی تعارف میں نہیں کراؤں گا. وہ ایک خواب دیکھنے والے انسان ہیں اور انسان کی زندگی میں خواب دیکھنا بہت ضروری ہے. اقبال نے بھی ایسے ہی ایک خواب دیکھا تھا کہ نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ متین قادری صاحب تلنگانہ سے لے کے تلنگانہ کے باہر ہندوستان کی ساری ریاستوں میں وہ کچھ موتی چننے کے چکر میں ہیں. اللہ ان کی محنتوں کو کامیاب کرے، ان کے کام میں اور برکت عطا کرے. یہ ہے کہ ہر سمندر میں لاکھوں سیپیاں ہوتی ہیں لیکن ہر ایک میں موتی نہیں بنتا. یہ اسکالرشپ جو ہے وہی جو قطرہ نیسا ہے. اللہ چاہے تو اسی میں سے ہماری قوم کے نئے معمار پیدا ہوں گے. یہ کسی بھی خطرے کو، کوئی بھی خطرہ دریا بن سکتا ہے. ہمارے پاس یہ ویژن ہے کہ کوئی بھی خطرہ دریا بن سکتا ہے بشرطے کہ اس کا ہم تھوڑا سا سلیقے سے اس کا ہم اہتمام کریں، اس کا خیال کریں. مجھے وسیم بریلوی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک بوند جو پھیلاؤں میں سمندر تھی، الجھ کے رہ گئی مٹی کے چند ذروں سے. ہماری جو ایسوسیشن ہے پیپل ویلفیئر ایسوسیشن، وہ یہ چاہتی ہے کہ ہر خطرہ
اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی آب و تاب دکھائے اور ایک دریا میں تبدیل ہو، وہ کبھی ضائع نہ ہو۔ میں اپنے ایک آخری بات اپنے اس شعر پر، اور یہ پیغام اصل میں قادری صاحب کی جانب سے دینا چاہتا ہوں کہ حالات جیسے ہوں کام کرنا ضروری ہے، اور متین صاحب اسی طرح نکلے ہوئے ہیں کہ ہم چراغوں کو زندگی دیں گے، تم ہواؤں کے کان بھر دینا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں محمد عماد الدین قادری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں اپنی تقریر کا آغاز جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چین جا کر بھی اگر علم حاصل کرنا پڑے تو چین جا کر بھی علم حاصل کرو۔ عزیزان کرام، اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے ہر ذرے میں آج مسلمانوں کی جو ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے۔ یہ نہ صرف ہندوستان کی بات ہے بلکہ سارے عالم عرب سے لے کر پورا ویسٹ یورپ ہر جگہ مسلمانوں کا یہی حال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے سچائی کا، جیسا اقبال نے کہا، صداقت کا، عدالت کا اور شجاعت کا، یہ ہم نے کرنا چھوڑ دیا۔ آج جو ہے ہم، اگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم آج جو ہے ڈگری کے پیچھے پڑے ہوئے، یقیناً ڈگری حاصل کری جو ہے محترم جناب ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب 56 ایئرس کی ایج میں انہوں نے LLM کمپلیٹ کیا اپنا، تو جو ہے علم تو حاصل کرنا ہی ہے، آج کل ہمیشہ علم حاصل کرنا ہے۔ ہم جو ہے بزرگان دین کہتے ہیں ماں کی جو ہے گود سے لے کر خبر تک جو ہے علم حاصل کرنا ہے، تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں۔ لیکن آج جو ہے مجھے کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری ملت کے نوجوان ایک جو ہے ایک ڈگری لے کر گریجویشن کمپلیٹ کر کر PG کمپلیٹ کر کر جو ہے بڑھ جاتے ہیں۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں نوجوان، کرنے کے بعد جو ہے نوکری کرتے ہیں، یا تو جو ہے نوکری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یا پھر جو ہے باہر جانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آج جو وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کا علم حاصل کریں، اور یہ نہ سمجھے کہ جو ہے ایک ڈگری لے لیا، نوکری لے لیا، جو ہے اب میرے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ علم حاصل کرتے رہیں خبر تک آپ علم حاصل کرتے ہیں، جو ہے علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اور جو ہے ڈگریاں جتنی زیادہ جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے اور جو ہے جتنا زیادہ علم حاصل کرتا جائیں گے آپ کا معیار بڑھتا جائے گا، آپ ایک اچھے قائد بن پائیں گے اور مسلمانوں کو لیڈ کر پائیں گے۔ آج جو ہے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جو ہے مسلمانوں کی جو مستقبل ہے وہ بہت خطرے میں ہے۔ آج ہمارے نوجوان جو ہے چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بالخصوص جو ہے میں ہمارے شہر کی بات کہوں گا کہ آج ہم دیکھتے ہیں، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن ہمارے شہر میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان رات میں 1-2 بجے تک چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان رات میں جو ہے 2-3 بجے تک چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ زندگی میں ان کا مقصد نہیں۔ تو زندگی میں مقصد پیدا کریے، ایم پیدا کریے۔ میں طلباء و طالبات سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ آپ ایک ایم بنا لیجیے کہ مجھے یہ کرنا ہے، میں یہ کروں گا۔ مجھے آپ ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیجیے، 8th 9th 10th میں ڈیسائیڈ کر لیجیے کہ مجھے انجینئر بننا ہے تو میں انجینئر بنوں گا، مجھے ڈاکٹر بننا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا۔ کوئی بھی اس میں بیچ میں جو ہے رکاوٹ آ جائے میں کسی رکاوٹ کے جو ہے اس کے تلے نہیں جھکوں گا۔ یہ آپ اپنا مقصد بنا لیجیے۔ ابھی سے اگر آپ مقصد بنا لیں گے تو اسی کے اوپر چلتے رہیں۔ دیکھیے بہت جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ رہنمائی کرنے والے یہاں پر تو بہت ہے، لیکن جو ہے یہاں پر اسکول میں یہ جو ہے رہنمائی کرنے والے تو بہت حضرات ہیں، لیکن ایسے نوجوان، ایسے اسٹوڈنٹس، ایسے طلباء و طالبات جن کی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی نہیں، ان کی رہنمائی کی جائے۔ یہ مقصد ہے اسکالرشپ دینے کا۔ یہاں اتنا پورے ملک میں پھر رہے ہیں، بھوپال کو جا کر صدر صاحب آئے ہیں اور جو ہے اورنگ آباد میں تشریف لائے ہیں۔ یہ مقصد ہے اس کا۔ ڈگریاں حاصل کرتے رہیے، علم کو بڑھاتے رہیے، لیکن یہاں پر بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ ڈگریاں تو آپ حاصل کر رہے ہیں، جو ہے گریجویشن تو کر رہے ہیں، جو ہے PG تو کر رہے ہیں، PhD تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں دین کا بھی علم حاصل کریں۔ میں جو ہے علامہ اقبال جس طرح ایک لائر تھے،
وہ جو ہے UK کو جا کر پڑھ کر آئے, جرمنی جا کر پڑھ کر آئے. آج اگر انہوں نے دین کا علم حاصل نہ کیا ہوتا تو آج علامہ اقبال نہیں ہوتے. یہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, علامہ اقبال دین کا علم حاصل کرے, اس کی وجہ سے آج ان کو علامہ اقبال کہا جاتا ہے. اگر وہ صرف لائر بن کر رہ جاتے تو یقیناً وہ جو ہے ہندوستان یا پھر جو ہے دوسرے ممالک ہے, یورپی ممالک, وہاں پر کوئی جج بن جاتے, کوئی جو ہے وہاں کے بہت بڑے منسٹر بن جاتے, لیکن علامہ اقبال نہیں بن پاتے. انہوں نے دین کا علم حاصل کیا اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کا علم حاصل کیا, اس لیے آج علامہ اقبال ہے. میں ڈاکٹر اسرار احمد کو تو آپ سبھی واقف ہوں گے, ڈاکٹر اسرار احمد سے. وہ MBBS ڈاکٹر ہیں. انہوں نے جو ہے ڈاکٹری کی ڈگری کمپلیٹ کی, وہ جو ہے آج جو ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹرس کو, جیسے ہی ڈاکٹر کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی, MD ہوا تو جو ہے کلینک ڈالتے بڑھ جاتے. لیکن انہوں نے ڈاکٹری جب ان کی مکمل ہوئی, اس کے بعد دین کا علم حاصل کیا, بہت بڑے مفسر بن گئے. آج ہمارا جو ہے حال یہ ہے کہ ہم جو ہے ڈگریاں تو حاصل کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, لیکن دین کے علم کو پیچھے چھوڑ دیا, دین کے علم کو جو ہے پس پش ڈال دیا. یہ آج ہمارا حال. عزیزان اکرامی, جو ہے میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے اقبال کے شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کروں گا. اور اس میں اقبال جو ہے نوجوانوں کو ریسرچ کے اوپر ریسرچ کریے, اس کی جو ہے ترغیب دیتے ہیں. کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو تو ذرا دیکھ, اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ, ایام جدائی کے ستم دیکھ, جفا دیکھ, سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے, سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے, دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے, نہ پیر تیرے بحر تخیل کے کنارے, پہنچیں گے فلک تک تیری آنکھوں کے شرارے, تعمیر خودی کر, تعمیر خودی کر, اثر آہ رسا دے. آج جو ہے اپنی تقریر کا اسی اقبال کے شعر کے ساتھ ختم کروں گا کہ جو ہے ریسرچ کریے, نہ صرف جو ہے آپ دین کا علم, دنیا کا علم حاصل کریں, بلکہ دین کا علم بھی حاصل کریں, اور جو ہے آپ آگے بڑھ جائیں. دنیا کی جو ہے جیسا اقبال کا میں نے شعر کہا کہ دنیا کی امامت آپ کی جو ہے قدموں چومے گی. دین کا علم حاصل کریں, دنیا کا بھی علم حاصل کریں. باخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. ڈاکٹر محمد موسیٰ قادری صاحب کو زحمت دیتے ہیں اور ان کے خیالات سے استفادہ کرتے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور سامعین کو نوازیں. شہ نشین پہ تشریف فرما ڈگنیٹریز, سب کا تعارف ایک ہی ہے, خدمت ملت یزداں, خدمت ملت رسول, سب کا تعارف ایک ہی ہے. اور یہ شاید کہیں اور نہیں ہوتا. اسٹیج پر کون تشریف ہوتے ہیں؟ اکثر بادشاہ ہوتے ہیں, مگر ہمارے یہاں خدمت کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں تصور بڑا الگ ہے, مغربی دنیا سے بہت الگ ہے ہمارا تصور. ہر علوم, یہ بات میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. اور آپ ایک چیز غور کر رہے ہوں گے کہ ڈگری کے ساتھ بار بار اسلامی علم کا حوالہ دیا جا رہا ہے, بار بار, کہ آپ یہ تعلیم حاصل کریں. اس کی وجہ ایک سچی وجہ ہے, مغرب کی دنیا تو تقریباً تباہ ہو گئی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے مسلمان ہو رہے ہیں اتنے ملحد ہو جا رہے ہیں. مسلمان ملحد ہو جا رہے ہیں. کس سے ہو رہے ہیں؟ کون کر رہا انہیں ملحد؟ وہ پڑھ کر ملحد ہو رہے ہیں, خود سے ملحد نہیں ہو رہے. وہ وہاں کے یونیورسٹیز میں پڑھ کر ملحد ہو رہے ہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے اقرا کہا تو ساتھ میں یہ بھی کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھو. کیونکہ آپ کو تعلیم یہ بھی بتاتی ہے ایولیوشن کا. میں بچے ہیں تو میں آپ کو چند بنیادی چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے تعلیم کافی ضروری ہے. ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہے سوشل اینڈ پریونٹیو میڈیسن, SPM بول کے. وہ سوچ ہے جو وہاں پر آپ کی دینی ایک شعور ہوتا, اس کے اوپر حملہ کرتا وہ سبجیکٹ. اور اللہ کا فضل و کرم یہ تھا, یہ رسول اللہ کی نگاہ کرم تھی کہ وہ جو سبجیکٹ تھا, وہ پورے سبجیکٹ کی جو بک تھی اس میں پورے میں نے چینجز کیے, اس کے حاشیے بنائے, اس کے نوٹس بنائے الگ سے کہ یہ جو تم نے بات لکھی یہ ایسی نہیں ہے, اس وجہ سے ایسا ہے. یہ کیوں ہو سکا, وہ ایسا کیا بات ہوئی کہ ایک اسٹوڈنٹ وہ کر سکا؟ وہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان کے زیر نظر یہ ہوا ہے. میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں کہ مسلمان کا ہندوستان میں جو میرے نظر میں ہے کہ یہ ایسا تعلیم میں پیچھے ہونے کی چند وجوہات ہیں جو میں سامنے رکھتا چلوں. پہلا یہ ہے کہ جب جنگ آزادی سے پہلے علماء کی یہ کافی کوشش رہی کہ وہ لوگوں کے بیچ میں ایک شعور بیدار کریں کہ ہم انگریزوں کے خلاف ہیں.
تو اس بات کے زیر نظر انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے ان کے تعلیم، ان کی لینگویج، ان کی ثقافت، ہر چیز کو، اس چیز میں بڑھنا، اس چیز میں ان کے عہدے لینا، ان کی پڑھائی، ان کی تعلیم، ہر اس چیز سے مسلمانوں کو روک دیا علماء نے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں آزادی کی اور ساتھ میں ان کی نوکریاں لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو انڈیپینڈنس تک ہمارا جو یہ حال تھا، یہ ہمارا اختیاری تھا۔ تو دیکھیے آپ، جب غیرت کے لیے ہم نے چھوڑا تو آج ہم غیرت کے لیے اسے پھر اپنا کیوں نہیں سکتے؟ یہ بات کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ اور میں یہ بھی بات کرتا چلوں، جب ہم یہ کر رہے تھے تو چند ہمارے علاوہ کوئی اور لوگ تھے جو ان کے عہدے لے رہے تھے، آج ان کی نسلیں عہدوں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ بات لوگوں کے بیچ میں آیا نہیں ہے، لوگ یہ بات نہیں جانتے، مگر آج ان کی نسلیں بڑے بڑے عہدوں پر آج بھی فائز ہیں۔ تو آج میں اس بات کو ایک مختصر انداز میں ختم کرتا ہوں، یہ بات کہتے ہوئے کہ ایسے کافی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتے رہے گی، مگر جیسا رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کرتا چلوں کہ رسول اللہ فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: میری محبت، میری آل کی محبت، اور قرآن پڑھنا اور سیکھنا اور سکھانا۔ یہ 3 چیزیں کافی ضروری ہیں۔ جب رسول اللہ کی محبت امت کے نوجوانوں میں، امت کے کم سین بچوں میں آ جائے گی تو وہ ہر چیز میں آگے بڑھ جائیں گے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ سرحدی علاقوں میں کوئی اور قوم تھی جن سے مکالمات ہو رہے تھے، تو ان کی لینگویج میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ان صحابی نے پوری لینگویج ان کی گرامر کے ساتھ سب پوری کی پوری ان کی لینگویج ایک ہفتے میں سیکھ لی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کوئی کر سکتا؟ آپ لٹریچر اگر کریں گے BA لگے گا، پھر MA لگے گا، وہ صحابی نے ایک ہفتے میں کر دی۔ اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، اس میں دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو یہ عشق ہے جو ایسے کام کراتا ہے جو انسان سوچ نہیں سکتا۔ بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ عقل ٹھہرا ہوا ہے، نمرود کی آنکھیں بازو ٹھہرا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میں اس میں گروں گا، میں جل جاؤں گا، مگر عشق آنکھیں بند کر گیا اور کود گیا۔ فرشتے کو بھی یہ پوچھ دیا کہ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ اگر اللہ نے اپنے یہ کہا کہ جاؤ تم نے مدد کرو تو تم میری مدد کرو، ورنہ میں بھلا اور میرا اللہ بھلا۔ یہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات تھے۔ تو یہ عشق بہت بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے آپ، جس دن یہ امت کے دل میں عشق پیدا ہو جائے گا، یہ امت وہ کرامات کر دے گی کہ اپنے بڑوں کو مجبور کر دے گی سر کھجانے کے لیے کہ یہ امت کیا کرنے جا رہی ہے۔ وہ ڈر جائیں گے کہ یہ امت کیا کرنے جا رہی ہے، یہ انقلاب لا دے گی۔ اور اسلام جہاں ہوتا ہے، میں اس کے سارے، اگر آپ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ دیکھیں گے، پورے غیرت سے بھرے ہوئے ہوں۔ اسلام کہیں بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا، غیرت سے بھرے ہوئے کلمات اسلام کے پورے قوانین وغیرہ۔ تو یہ مذہبی ریولیوشن والا ہے، جہاں پر ریولیوشن نہیں ہو رہا سمجھیے وہاں پر اسلام نہیں ہے۔ تو بچوں، آپ سے میں خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ اپنے دل میں عشق نبی پیدا کیجیے۔ یہ کافی بڑا المیہ ہے کہ امت اس سے دور ہو گئی۔ اگر آپ کے دل میں عشق پیدا ہو جائے گا، آپ وہ کام کرنے لگیں گے جو کائنات نے سوچا نہیں۔ اور مجھے یقین ہے، اگر آپ سوچ رہے ہیں یہ حالات کیوں بن رہے ہیں اس طریقے سے، آپ سے کام لینا ہے اللہ تعالیٰ کو، آپ سے ہی تو کام لینا ہے۔ یہ جیسے علامہ اقبال نے کہا، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے۔ سب کانٹیننٹ کو کیوں مخاطب کیا گیا؟ مجدد الفسانی 1000 سال کے بعد جو آئے اپنے اگلے مجدد، وہ ہندوستان سے کیوں آئے؟ یہ کیوں ہوا؟ اس کے بعد جتنے آپ کی نظر میں جتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں سارے وہ یہیں سے ہیں، سب کانٹیننٹ کے ہی ہے وہ۔ تو اس کا اشارہ یہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ ہوگا۔ اور میں اپنے آپ کو ایک معمولی سا طالب علم سمجھتا ہوں اسلامک ایسکیٹالوجی کا بھی، تو ہماری نظر میں تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہوتا کیوں نہیں، یہ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو ہونے لگا ہے، اس چیزوں کو ہم کافی پہلے سے اندازہ کر چکے تھے کہ یہ سب چیزیں ہوں گی، اور اس چیز کا بھی ہم انشاءاللہ ایک امید دیتے ہیں کہ یہ امت پھر بیدار ہوگی، یہ شر پھر آشرا ہوگا۔ جیسا شیطان نے اپنی کاؤنسل میں کہا تھا کہ یہ جو شر ہے یہ پھر بیدار ہوگا، تو یہ شر پھر بیدار ہوگا۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان پڑھے، علم حاصل کرے، عشق نبی پیدا کرے۔ عشق نبی پیدا کرنا کافی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ جو ہے زمانے سے، میں اسکالرشپس جب کہ اسٹوڈنٹ تھا 1980 سے، تو اسکالرشپس ہم دیتے تھے۔ 1980 کی بات کر رہا ہوں میں، 1980 کی۔ اس کے بعد جو ہے 1993 میں ہم نے اس کو ایک شیپ دیا کہ 8 کلاس کے بچوں کو سلیکٹ کر کے دیا جائے۔ تو انسان پہ ایسے ادوار آتے ہیں، بعض خود ضرورت ہوتی ہے
तो ये हमारे इंजीनियर मोहम्मद मोइज़ुद्दीन उन्हीं तलबा में है, जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उस स्कॉलरशिप से इन्होंने इस्तेफ़ादा किया था। और इनके एक दोस्त है अब्दुल हन्नान ख़ान, वो भी मेरे स्टूडेंट, ये भी मेरे स्टूडेंट है, वो भी मेरे स्टूडेंट, दोनों ने लिया था और भी बेशुमार स्टूडेंट्स लिए, लेकिन इन दोनों ने आज से तकरीबन 14 साल कबल जो है सिर्फ 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दी और ये काम बढ़ता गया। और 3 साल कबल जब मेरे से रुजू हुए तो फिर हमने उसको एक शेर दिया, एक ट्रस्ट बनाया और 3 साल में आज हम जो है हैदराबाद के अलावा तेलंगाना का और एक डिस्ट्रिक्ट है निज़ामाबाद, फिर इसके अलावा जो है ये बताएंगे तफसील से कर्नाटक के 2 डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल हम देके आ चुके हैं। वहाँ हमने इतने काम को फैलाया और भी फैला रहे हैं, लेकिन इस काम के आगाज़ का सहराज किसी के सर जाता है तो मोहम्मद मोइज़ुद्दीन और उनके दोस्त अब्दुल हन्नान ख़ान। इससे पहले वो मुखातिब कर मैं आपसे गुजारिश करूँगा ताकि इंकरेजमेंट के लिए और बच्चों को ये शौक़ पैदा हो जाए कि उनके नक्शे क़दम पे चल के आज हम लेने वाले हैं, कल हम देने वाले बने। थोड़ा खड़े हो जाइए, उनका इस्तेमाल करें। मैं मोहम्मद मोइज़ुद्दीन से ख्वाहिश करता हूँ कि आके मोहतरम हाज़रीन किराम, मोहतरम तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस प्रोग्राम में मेरी ज़िम्मेदारी ट्रस्ट का एक तारुफ़ करवाना है कि इस ट्रस्ट के क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। मुख्तसरन मतीन सर ने आपके सामने इस बात को ऑलरेडी रख दिया है, मगर कुछ स्लाइड्स मैंने इसके ताल्लुक़ से बनाई थी, एक प्रेजेंटेशन बनाया था, उसके ज़रिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी समझा सकूँ। सबसे पहली बात कि हमारा मकसद क्या है, व्हाट इज़ आवर एम। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम के भी हैं, एक थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आ जाती, बच्चों से मुखातिब हूँ मैं उर्दू मीडियम के, ठीक है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन उर्दू बट, और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आई वर्क इन एन IT कंपनी, और तो मेरा ज़्यादा कलाम उर्दू उतनी ज़्यादा आती नहीं, तो अगर कुछ उसमें तकलीफ़ हो तो बताएं, मैं आई क्लैरिफाई। सो फर्स्ट थिंग, हमारा मिशन है कि हर बच्चा को हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। ऐसा कोई बच्चा ना रहे जो सिर्फ माशी कमज़ोरी की बुनियाद पर तालीम से बेबहरा ना हो सके, इसीलिए यही हमारा मकसद है। और सबसे अहम चीज़ इसमें हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा है। वी वांट टू प्लीज़ द ऑलमाइटी अल्लाह, और उनकी रज़ा के लिए ही हम सब ये काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड पे ये हमारी स्टोरी है, पीपल वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह ये आगे बढ़ा। जैसे मतीन सर ने आपसे बताया कि वी स्टार्टेड विद एक्चुअली 1 स्टूडेंट, फिर दूसरे साल 2 स्टूडेंट हुए, फिर हमने अपने दोस्त अहबाब से जिक्र किया इसके ताल्लुक़ से, तो उन्होंने भी हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया और कहा कि वी विल ऑल्सो ज्वाइन यू। और ये कारवान आगे बढ़ता गया, लोग मिलते गए, कारवान आगे बढ़ता गया। और इसी तरह आज से 2 साल पहले 2021 में हमने इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाया। अब मतीन खादरी साहब ने गुजारिश की कि आप इसकी सदारत करें और हमारी रहनुमाई करें, जिसे इन्होंने कबूल किया। पिछले साल हमने 200 से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप दी अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबाद और 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हैदराबाद के अलावा। और इस साल हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह 300+ स्टूडेंट्स को हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। इंशाल्लाह अल्लाह हमें इस काम में कामयाब करे। जो ग्राफ राइट साइड में दिख रहा है, इट इज़ जस्ट शोइंग द ग्रोथ। और इसका बताने का मकसद ये है कि कोई भी काम चाहे छोटा हो, उसको गैर अहम नहीं समझना चाहिए। हो सकता है आपकी शुरुआत छोटी हो, आप एक बच्चे से शुरू करें, या कोई और काम हो आप उसको छोटे सा करके ही शुरू करें, मगर अगर खुलूस नियत हो और अल्लाह की मदद शामिल रहे तो इंशाअल्लाह इसमें आपको अल्लाह ताला तरक्की देगा। दिस इज़ आवर टीम। शायद पूरी स्लाइड नहीं आ पा रही, मगर ये सबसे पहले डॉक्टर मतीन खादरी साहब हैं, इनका तारुफ ऑलरेडी ख्वाजा कौसर मोहतरमा ने करवा दिया आपके सामने, मैडम ने। आप तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर हैं अभी। इसके अलावा मधुसूदन राव साहब, ये हमारे वाइस चेयरमैन हैं, एंड ही वाज पार्ट ऑफ द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट इन हैदराबाद। मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब हैं, और मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब का एक और तारुफ ये है कि इनके जो सबसे छोटे साहिबजादे हैं वो मेरे क्लासमेट रह चुके हैं। तो वो अमेरिका, अभी कनाडा में रहते हैं, पहले अमेरिका में थे। तो वो भी बहुत शुरू से जब स्टार्ट किए थे हम लोग ये प्रोग्राम, तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
इसी तरह डॉक्टर ख्वाजा जनाब ख्वाजा आसिफ अहमद साहब आर्किटेक्ट हैं. ही इज़ अ रिनोन्ड आर्किटेक्ट इन हैदराबाद एंड इज़ अ वेरी बिग फिलांथ्रोपिस्ट. वो भी LLM किए हुए हैं एंड ही इज़ ऑल्सो अ वाइस चेयरमैन. उसके बाद नीचे इकबाल ख़ान साहब, ये जो मेरे दोस्त हन्नान ख़ान हैं उनके वालिद हैं. हन्नान लिव्स इन जर्मनी, अभी भोपाल चले थे हमारे साथ, वो छुट्टी में आए हुए थे, तो ही इज़ ऑल्सो अ ट्रस्ट मेंबर. तारिक यूसुफ साहब, ये भी हमारे ट्रस्टी हैं, ये भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं ट्रस्ट के. उसके बाद इमरान ख़ान, ये भी एक इंजीनियर हैं, ही वर्क्स इन डेलॉयट प्लेस आई वर्क, सो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर ट्रस्टीज़. मोहम्मद शहाबुद्दीन, ही इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर. ये एक जो है सिलिकॉन वैली की कंपनी है चिप मैन्युफैक्चरिंग, उसमें ही इज़ वर्किंग एज अ मैनेजर. और डॉक्टर गुलाम किरमानी जो यहाँ पर तशरीफ़ नहीं ला पाए हैं, वो भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उम्रे के लिए गए हुए हैं वो, और काफ़ी फ़ाल कारकुन हैं हमारे. नाउ दिस स्लाइड पे हम लोग स्कॉलरशिप के स्टैट्स हैं कि हमने लास्ट ईयर जो स्कॉलरशिप्स दी, ये 2022 और 23 का जो एकेडमिक ईयर था, उसमें हैदराबाद में हमने 105 बच्चों को स्कॉलरशिप दी. इसी तरह गुलबर्गा कर्नाटका में 26 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए. अम्बाजोगी, ये बीड डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ का हिस्सा है, वहाँ पे 40 बच्चों को दिए. निज़ामाबाद तेलंगाना में 21 बच्चों को दिए. और फिर 22 बच्चों को हमने यादगीर कर्नाटक में स्कॉलरशिप दी. अभी 1.5 महीना कबल हमने भोपाल में करीब 30 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिए हैं. उसका डेटा शायद नेक्स्ट ईयर में विल इंक्लूड. तो टोटल 200 से ज़्यादा बच्चों को लास्ट ईयर दे चुके थे. इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वील डू इट फॉर 300+ स्टूडेंट्स. हाउ डज़ इट वर्क, ये काम कैसे करता है, ये पूरा प्रोसेस क्या है इसका, इस चीज़ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे. सो सबसे पहले वी इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स हु आर मेरिटोरियस इन देयर एजुकेशन एंड आर फाइनेंशियली बैकवर्ड, उनसे एप्लीकेशंस तलब की जाती हैं. उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, उनका एग्ज़ाम भी कंडक्ट होता है. यहाँ पर आपके पास एग्ज़ाम नहीं हुआ, बट निज़ामाबाद में हमने एग्ज़ाम कंडक्ट किया. एक पूरा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, साइंस और इस्लामियात, इन 5 सब्जेक्ट्स पर हम एक पेपर बनाते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं. एंड ओनली दो स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई दैट एंड आर एलिजिबल फाइनेंशियली, उनको ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं. उनका फिर डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन होता है एंड उसके बाद इंटरव्यू वगैरह में भी जिक्र किया उनका. जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है बच्चों का बैकग्राउंड चेक भी किया जाता है. ये इसलिए किया जाता है कि बाज़ लोग ज़रूरतमंद नहीं होने के बावजूद भी बताते हैं कि हम, ऐसा बहुत कम होता है मगर फिर भी जहाँ ज़रूरत महसूस हो ये भी काम किया जाता है. उसके बाद स्टूडेंट्स को स्कॉलर शॉर्टलिस्ट करने के बाद साल में उनको 3 से 4 बार हम लोग बुलाकर स्कॉलरशिप देते हैं. और 3 से 4 बार बुलाने का मकसद ये है कि हम बच्चों की जब भी हम बुलाते हैं, जिस तरह यहाँ लेक्चर्स हो रहे हैं उसी तरह और भी थोड़े से ऑर्गेनाइज तरीके से लेक्चर्स रख कर बच्चों की तरबियत की जाए. इन प्रोग्राम्स में हम उलमाए दीन को, दानिशवरान मिल्लत को बुलाकर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जो अपना एक पर्सपेक्टिव बच्चों के सामने रखें, उनकी कैरियर गाइडेंस करें, इस मकसद से ये प्रोग्राम्स करके हम लोग. और हमने मैडम से भी बात कर रहे थे कि इसी नौयत के कुछ प्रोग्राम माशाल्लाह आप लोगों की काफ़ी मजबूत टीम है इधर. उम्मीद है कि आगे ये इस काम को इसी तरीके से यहाँ पर भी किया जाएगा. इससे हमने फ़ायदा देखा कि बच्चों में एक शऊर पैदा होता है. अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे एक कॉल आई एक स्टूडेंट की. ही वाज अ स्टूडेंट, उन्होंने हमारे पास से स्कॉलरशिप ली थी. ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन एंड ही कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक, सर व्हाट शुड आई डू फॉर माय मास्टर्स. उसको MBA करना था, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ. उसने एक बात बताई कि मैं भी भूल गया था वो बात को. उसने कहा कि मैं जब स्कूल में था तब आपने एक कैरियर गाइडेंस का सेशन लिया था, तो मेरे को याद था कि आपने बताया था कि ऐसे करें ऐसे करें. तो उस वजह से तो ये हमने देखा कि ये चीज़ें इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स. इस वजह से हम लोग ये प्रोग्राम्स करते हैं. इंशाल्लाह आगे बढ़ें प्लीज़. ये कुछ तस्वीर हैं. ये मुस्तफ़ा हाशमी है, ही सिक्योर्ड टॉप रैंक इन IAS फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम तेलंगाना. उनको बुलाए थे, उन्होंने बच्चों को तरगीब दी किस तरह सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर किया जाता है. ये इसकी कुछ झलकियाँ हैं. वी कैन क्विकली पास थ्रू दैट. ये भी वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं तेलंगाना के, आपको भी बुलाया था. ऐसे ही मुख्तलिफ लोगों को हम लोग बुलाकर जो है उनके तकरीर रखाकर बच्चों की तरबियत करने की कोशिश करते हैं. तो ये था ट्रस्ट का जो है थोड़ा सा तारुफ आपके सामने जो मैंने पेश करने की कोशिश की. इसके अलावा एक 5 मिनट में चाहूँगा कि बच्चों से गुफ्तगू करूँ अगर इजाज़त है तो. पहली चीज़, मैं भी अल्लामा इकबाल के ही एक शेर से आपसे बात की शुरुआत करूँगा और मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा कि तवज्जो फरमाएँ.
میں سمجھ سکتا ہوں کہ دا فرسٹ پارٹ آف دی سیشن واز ویری بورنگ فار یو بٹ اٹ واز امپورٹنٹ. فرسٹ ٹائم ہم لوگ یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں تو ضروری تھا کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے اس کو بتایا جائے. مگر میں کوشش کروں گا کہ اگلا حصہ تھوڑا سا آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہو. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اب یہ شعر بچوں میں سے کس کو پوری طریقے سے سمجھ میں آیا, ہاتھ اٹھائیے. اردو میڈیم کے بچے ہیں نا یہاں پہ؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. کوئی بول سکتے؟ چلیے میں آگے بڑھتا ہوں. علامہ اقبال نے یہاں پر مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ آپ کچھ ایسے کام کریں جس سے نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا ہو. اب ظاہر سی بات ہے, صبح وہی ہوگی, شام وہی ہوگی, نئی صبح تو نہیں آتی, نئی شام تو نہیں آتی. مگر اس سے مقصد یہ ہے کہ یہ بدلے کیسے, یہ نئی صبح ہماری کل جو صبح تھی, آج کی صبح اس سے الگ کیسے ہو. کل ہم لوگ جو ہے آپ کے جو آپ کی چکی ہے پن چکی, وہاں گئے تھے اور ہم نے دیکھا کہ پانی کے ذریعے جو ہے ایک اس 400 سال پہلے, آج سے 400-500 سال پہلے ایک ایسی انوینشن ہوئی تھی کہ پانی کے جیسے ذریعے چکی پس رہی ہے, آٹا نکل رہا ہے. سب لوگ کو معلوم ہے نا, ایوری بڈی ہیز واچڈ اٹ. کوئی نہیں دیکھے یہاں پہ؟ نہیں دیکھے تو جا کر دیکھیے, سب دیکھے ہوں گے میرا اندازہ ہے. تو اس بات سے یہ سمجھ میں آئی کہ ملک عنبر ہو چاہے شاہ محمود صاحب ہوں, کیا کیا انہوں نے؟ واٹ ڈڈ دے ڈو؟ انہوں نے ایک ایسے مقام پر پانی لایا جہاں پانی کے آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. کریکٹ؟ اسے کیا ہوا؟ آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. اس سے کیا ہوا؟ وہاں چکی پسی تھی, ہزاروں لاکھوں نہ جانے کتنے لوگوں نے اس چکی سے کھانا کھایا. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی صبح و شام کو تبدیل کر دیا. ایسی مثالیں ہمیں آج کے زمانے بھی ملتی ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس تعلق سے, مگر تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آئے کہ بولنے کا مقصد یہ ہے اس شعر میں کہ ہم کچھ ایسا کام کریں جس سے نہ صرف یہ کہ بھائی میں نوکری کر لوں, میں اپنے لیے کما لوں, اپنی فیملی کے لیے کما لوں, بلکہ آپ امت مسلمہ اور پھر تمام دنیا کے لیے واٹ از دیٹ یو آر لیونگ بیہائنڈ, آپ سے ان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے. تھنک اباؤٹ دیٹ. اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں کچھ نہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان صلاحیتوں کو پرکھیں, سمجھیں کہ واٹ آر دی کوالٹیز ان می وچ آئی ایم گڈ ایٹ. ایسی کیا صلاحیت؟ کوئی میتھمیٹکس میں اسٹرانگ ہے, کوئی سائنس میں اسٹرانگ ہے, کسی کو آرٹس پسند ہے, کسی کو لینگویجز میں زیادہ عبور حاصل ہوتا ہے. تو اپنی صلاحیت کو پہچانیں اور پھر اس میں ایکسیلنس حاصل کریں. Your aim should not be just to get a degree. Your aim should not be just to become a doctor, engineer, earn a living for yourself, اپنے لیے کما لینا, اپنے لیے گھر بنا لینا, فیملی والوں کے لیے کما لینا, وہ تو کرنا ہے ہی. اس کے علاوہ what is that you can do in your life that you would excel and you will contribute to the society. آپ یہ سوچیں, اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو آپ کے ہی شہر میں ایسے مثالیں موجود ہیں, آپ ان کو دیکھیں. اور جو بچے سائنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کسی نے دیکھیں کہ ویئر از دا سائنس گوئنگ, زمانہ کس طرف جا رہا ہے. آج ہم اورنگ آباد میں عالمگیر ہال میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ ڈو یو نو واٹ از ہیپننگ؟ کسی نے سنا ہے چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں؟ یہاں پر کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. چیٹ جی پی ٹی, ہاتھ اٹھائیے. ایک ہاتھ, 2, 3, 4 لوگ, قریب 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر حال میں. وائی اونلی 5 people know about it? واٹ از چیٹ جی پی ٹی؟ کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو سنے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ دیکھیں, اٹھیے, بولیے واٹ از چیٹ جی پی ٹی؟ اٹ از اے آئی. واٹ از اے آئی؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ویری گڈ. واٹ ڈز اٹ ڈو؟ آپ کوئی بھی کویشچن ٹائپ کر اس پر ڈالیں. سپوز یو وانٹ ٹو نو کہ when was Aurangabad formed, give me a lecture, give me a 50-word essay on that. وہ آپ کو بنا کے دے دے گا. ٹھیک ہے, thank you very much. Claps for him. So now the question is, you know what is ChatGPT. The next question is, how was it created? وہ بنا کیسے؟ کس نے بنایا؟ ظاہر سی بات ہے اس میں بہترین دماغوں کی کئی سالوں کی محنت لگی ہوئی ہے.
اور آپ کو بتا دوں کہ دس از گوئنگ ٹو ریولیوشنلائز دی آئی ٹی انڈسٹری, ناٹ جسٹ آئی ٹی انڈسٹری, ہیلتھ انڈسٹری, جتنے بھی انڈسٹریز ہیں آج دنیا میں ان سب میں ایک تبدیلی آنے والی ہے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اور واٹ از آور کنٹریبیوشن ان دیٹ, کین وی ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اس میں بہت سارے مواقع ہیں آج بھی, یہ الگوریدم سیکھ کر, یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں, اس میں جائیں, دیکھیں. اف یو آر انٹرسٹڈ ان سائنس, اف یو آر انٹرسٹڈ ان کمپیوٹر سائنس, لک ایٹ واٹ از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو دیر, واٹ از دا ٹاپ موسٹ ٹیکنالوجی. اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے. پہلی چیز, آپ کو جاب آسانی سے مل جاتی. ٹھیک ہے, میں آئی ٹی انڈسٹری سے ہوں, آئی کین ٹیل یو ایوری 5 year آئی چینج مائی ٹیکنالوجی. 16 years کا ایکسپیرینس ہو گیا میرا. آئی اسٹارٹیڈ ود اے ڈفرینٹ ٹیکنالوجی. کچھ وقت بعد میں دیکھا کہ ارے ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, اس میں مارکیٹ اچھی ہے, اس میں مواقع اچھے ہیں, تو میں نے وہ ٹیکنالوجی سیکھی. آج سے 5 سال پہلے میں نے دیکھا کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ایک ٹیکنالوجی ہے. اگر کوئی یہاں بڑے حضرات موجود ہیں تو جانتے ہوں گے کہ اس میں بہت سارے جابس کے مواقع ہیں. میں نے کلاؤڈ ٹیکنالوجی سیکھا اور مجھے بہت اچھی جاب مل گئی, جو پہلی جاب سے 2 سیلری تھی میری. So this is how it will help you. It is helping me and it will help you. ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ I will learn generative AI. میں already I'm doing that and I'm asking you to do it. کیونکہ if you start early now, by the time you complete your engineering, your whatever degree you do, you will have a very good grasp on it. Okay? دیکھیں whatever is the new technology and work on that, and اس کے ذریعے ہی آپ کوئی نئی چیز ایجاد کر سکتے ہیں. رائٹ, اگر آپ ایگزسٹنگ کام کریں گے, کوئی بینک میں جائیں گے, جاب کریں گے صبح سے شام 9 بجے سے 5 تک, واٹ ول یو ڈو؟ آپ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے آپ اس کا حصہ بنیں گے. کین یو کریٹ اے نیو سسٹم؟ نو. ٹو کریٹ اے نیو سسٹم یو ہیو ٹو گیٹ دوز کیپیبلٹیز. آپ کے اندر اپنی صلاحیتیں پیدا کرنی ہوگی, اس کے لیے کوشش کریں. اور علامہ اقبال کے اس شعر سے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, اخابی روح بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یو ہیو ٹو تھنک ہائی. اخاب تو سمجھتے ہیں نا, فیلکن, ایگل, جو بہت اونچا اڑتا ہے, اٹ فلائز ویری ہائی, اٹ ہیز ویری, شاہین کے اوپر بہت سارے اشعار اقبال نے لکھے ہیں, کبھی پڑھیں آپ. اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ ہو نومید, نومیدی زوال علم و عرفاں ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. بہت بہت شکریہ. کہ مولانا عبدالرشید ندوی مدنی, سابق صدر شعبہ عربی, آپ نے علی گڑھ سے پی ایچ ڈی کی. آپ تقریباً 15 کتابوں کے مصنف ہیں. 200 سے زائد مضامین نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر آپ کے قلم سے شائع ہوئے ہیں. آپ کا سب سے بڑا طور امتیاز اس علاقے میں یہ ہے کہ آپ نے عربی زبان کی بنیاد اس علاقے میں اور خاص طور پر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں رکھی ہے. یہاں یو جی اور پی جی اور پی ایچ ڈی سطح تک عربی کی جو کچھ کوششیں ہیں وہ مولانا ہی کی مرہون منت ہیں. تقریباً 16 بچوں نے آپ کے انڈر میں پی ایچ ڈی مکمل کی ہے. مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں نے مولانا ہی کے زیر نگرانی اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے. مولانا آج ہمارے درمیان موجود ہیں. میں خان پرویز سر این ایل ٹی ٹرینر سے درخواست کرتا ہوں کہ مولانا کا استقبال کریں. پوری تالیوں کے درمیان میں ڈاکٹر مرزا یوسف بیگ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی آج کے اس مناسبت سے ہمیں اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج آپ کے اس تاریخی شہر میں آیا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مجھے ایسی علمی شخصیات کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا. میں اس قابل تو نہیں سمجھتا. میں کوشش کروں گا کہ اپنے نظریات کو, اپنی باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. میں بھی طالب علم ہوں آپ ہی کی طرح. یقین محکوم, عمل پہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. اگر آپ اپنی زندگی میں یہ یقین کر لیتے ہیں کہ میری نصرت, فتح اور کامرانی صرف اللہ کی دین ہے,
اور یہ جب آپ کے دل میں پورا یقین ہو جاتا ہے، اور یہ یقین آپ کو پیدا کرنا ہے، آپ اپنی زندگیوں میں اگر ترقی کرنا ہے تو آپ یہ یقین پیدا کر لیں کہ آپ کی ترقی کا دار و مدار صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور آپ یہ یقین اپنی زندگیوں میں پیدا کر لیں۔ یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین کیسا ہونا؟ بہت ہی محکوم یقین ہونا چاہیے کہ میری جو بھی ہوگا اچھا اور برا کرنے والا خالق کائنات ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا۔ اور پھر اگر فرض کریے آپ کو اس میں ناکامی ہوتی ہے تو آپ نا امید مت ہوئیے، عمل کرتے جائیے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، آپ عمل کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو ضرور کامیابی عطا کرے گا، ضرور آپ کو کامیابی۔ اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو جیتے ہیں، آپ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہیں، لوگ آپ سے محبت کریں، تو آپ کیا کریں؟ آپ بھی محبت کا سلوک کریں ان کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضور اپنے اونٹ پر جھکے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تکبر نہیں کر رہے، غرور نہیں کر رہے، جھکے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا کہ آج تو، چونکہ آپ جانتے ہیں کتنی تکلیفیں دی گئی تھی مسلمانوں کو، وہاں پر ان کو در بدر کیا گیا تھا، شہر سے نکالا گیا تھا، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا، اور وہی مسلمان فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ آج تو انتقام کا دن ہے، آج تو خون کا بدلہ خون لینے کا دن ہے۔ جب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے کیا کیا؟ فوری ان کے ہاتھ سے جو فلیگ تھا، جو جھنڈا تھا، وہ کھینچ لیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آج تو درگزر کرنے کا دن ہے، عفو اور درگزر کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے نا، آپ بتائیے، چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، جرار فوج ہے ساتھ، 10,000 کی جرار فوج ہے، لیکن نہیں، حضور نے کہا کہ میں آج تمام لوگوں کو جمع کیا، حضور نے تمام قبائل کو جمع کیا، بولو بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ بولا آپ ہمارے رحمدل بھائی ہیں، اور ہم کو امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رحمدلی کا صلہ کریں گے۔ اس نے کہا، حضور نے فرمایا جاؤ، میں نے آج تم کو معاف کر دیا، کسی کے ساتھ کوئی سلوک نہیں ہوگا، تم سب آزاد ہو۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ جوق در جوق لوگ اسلام قبول کیے۔ اگر انتقام لیتے تو کیا قبول کرتے تھے لوگ؟ آپ کے عمل سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اس کی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، آپ کا عمل ہی آپ کو سب کچھ بتاتا ہے۔ آپ بہترین عمل کریں گے تو لوگ آپ سے کہیں گے یہ تو فرشتہ صفت آدمی ہے، اگر آپ برا عمل کریں گے تو یہی کہیں گے یہ تو شیطان صفت آدمی ہے۔ آپ کا عمل ہی لوگوں کے اندر بہترین جو ہے آپ کا اثر پیدا کرے گا۔ اگر آپ کا عمل اچھا نہیں رہے گا تو آپ جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج حالات کا اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں، آج جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، اگر ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو سنجیدگی سے سوچیے، بیٹھیے، آپ سوچیے۔ بات تو بڑی ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ضرور کریے آپ، لیکن محبت کے تقاضے کیا ہیں یہ دیکھیے آپ پہلے۔ آپ اگر کسی فلمی سٹار سے محبت کرتے ہیں تو میں دیکھا نوجوانوں کو کہ اسی طریقے سے بال جماتے ہیں، اسی کے طریقے سے کپڑے پہنتے ہیں، اسی کے اسٹائل سے چلتے ہیں، اسی کے طریقے ڈائلاگس بولتے ہیں، چونکہ آپ کو اسٹار سے محبت ہے۔ ارے آپ تو دعویٰ کرتے ہیں ہم کو ہمارے رسول سے محبت ہے، لیکن کیا آپ نے جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کیا؟ اب نہیں کیا۔ اور اسلام کی ایک سب سے خاص خوبی یہ ہے کہ اسلام نے پورا کام عمل کر کے دکھایا۔ دیر از نو تھیوری، دیر از
नो फलसफा, फलसफा नहीं है इस्लाम में। इस्लाम इज ए प्रैक्टिकल रिलीजन, आपको हर चीज अमल करके बताई गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना फजर में एक सहाबी को देख रहे हैं, नमाज के बाद वो बगैर दुआ के फौरी निकल के चले जाते हैं। हुजूर की निगाहें बराबर उनको तलाश कर रही हैं, देख रही हैं। एक दिन हुजूर ने पूछा उनसे, उस सहाबी से, क्या तुम्हारी कोई हाजत नहीं है? क्या दुआ में शामिल नहीं होती है? क्या बात है? उस सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरे मकान के बाद एक यहूदी का मकान, और उसके घर में एक खजूर का दरख्त है जिसकी शाखें मेरे सहन में आती हैं, और जब हवा चलती है तो खजूर मेरे सहन में गिरते हैं उस झाड़ के, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे नींद से भूखे उठकर वो खजूर खाएं, इसलिए कि कल के दिन, क़यामत के दिन ये ना कहें कि तू अपने बच्चों को चोरी का माल खिलाता था। इसलिए मैं या रसूलल्लाह फौरी जाता हूं, वो तमाम खजूर जमा करता हूं और उस यहूदी को वापिस कर देता हूं ताकि मेरे बच्चे वो ना खाएं। देखिए आप, ये ईमानदारी है हमारे में आज, ये ईमानदारी बताइए, अमल करके बताए ना। ये तो मैं, ये वाकया अमल होने के बाद ही मैं सुना रहा हूं ना ये वाकया। आज ये अमल हमारे में कहां ईमानदारी का, आप बताइए। हो गया, ये बात यहीं नहीं खत्म हुई, ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला सुन रहे थे। उन्होंने क्या किया, फौरी गए, उस यहूदी से बात की और वो खजूर का दरख्त खरीद लिया, और उन्होंने आकर उस सहाबी को हदिया दे दिया कि आज ये दरख्त तुम्हारा है। कितने लोग हैं हम में इतने, आज बताइए, जो हम एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमको गुला है कि आज हम परेशान हैं, हम जो है अजाब, अरे हमारा अमल ही नहीं है वैसा। हुजूर ने जो है उनको हदिया दे दिया। आज देते आप हदिया, घर का एक बर्तन नहीं देते मांगने, अगर कोई आता है आपके पास देते आप? नहीं देते हम। अरे हमारे अमाल का हम तजिया कर लें, हम अपने अमाल को देखें, हमने क्या कर रहे हैं हम इस वक्त। उसके बाद हुआ क्या जनाब, कुछ अरसा के बाद जब जिस यहूदी को ये तमाम वाक़या मालूम हुआ, वो अपने अहल व अयाल के साथ आया और हुजूर के पास आकर इस्लाम कबूल कर लिया। उसने इस्लाम, कैसे इस्लाम कबूल किया? कि किसी ने जाके तबलीग की उसके पास, कोई तबलीगी जमात का आदमी गया था वहां पर, गया था? कोई भी नहीं गया था। आपका अमल था जिसने उसको मुतासिर किया, आप ही का अमल था जिसने उसको मुतासिर किया। आप अपने अमल से मुतासिर कीजिए, आप अपने अमल से लोगों को बताइए कि इस्लाम है क्या हकीकत में। चलिए, ये तो मैं पुरानी बात कर रहा हूं, मैं अब मॉडर्न दुनिया की बात करता हूं, मॉडर्न इस वक्त की दुनिया की बात करता हूं। एक आलिम दीन है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, वो किसी काम से जापान के एक दीनी इज्तिमा में शिरकत के लिए गए थे। जापान में एक दीनी इज्तिमा में शिरकत के लिए गए थे। जिस होटल में ये क़याम किए थे, उन्होंने वहां से एक टैक्सी ड्राइवर को हायर किया और उस टैक्सी में बैठे और उस मुकाम पे जाने के लिए उसको अपनी जो भी ज़बान थी उसमें वो मुश्किल से समझाया उसको, और वो टैक्सी चालू हुई। थोड़ी दूर पहुंचे होंगे, उस टैक्सी ड्राइवर ने अपना मीटर बंद कर दिया, और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वो अपना मीटर चालू किया और वो उस मुकाम पर उनको पहुंचा दिया। ये बड़े ताज्जुब किए, इन्होंने कहा कि ये क्या माजरा है, ये पहले मीटर चालू किया, फिर बंद किया, फिर चालू किया। पहुंचने के बाद जो मुंतज़मीन थे उनसे उसने रिक्वेस्ट किया कि जरा इससे पूछे कि इसने ऐसा क्यों किया। तो उस टैक्सी ड्राइवर ने क्या बताया आपको मालूम है? उसने कहा कि मैं गलती से अपना रास्ता भूल गया था, और जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने फौरी इस मीटर को बंद कर दिया ताकि मेरे इस जो है आदमी को तकलीफ ना हो, गलती से पैसे ना ले लूं मैं इससे,
زیادہ پیسے نہ چارج کروں میں. جب میں پھر صحیح راستے پہ آیا پھر میں نے اپنا میٹر سٹارٹ کیا. یہ ہے ایمانداری. وہاں پہ کتنی تبلیغی جماعت کے لوگ جاتے ہیں جناب ذرا بتائیے میرے کو؟ وہاں پہ کتنی اجتماعات ہوتے ہیں ذرا بتائیے آپ میرے کو؟ ارے آپ یہ اسلام کی کرنیں ہیں جو چاروں طرف پھیل رہی ہیں اور لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں اور ہمیں کہ جو ہے اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے دیکھیے آپ اگر یہ چیز ہم میں پیدا ہوگی تو یاد رکھیں پھر ترقی اور کامرانی ہمارے قدم چومے گی اور دنیا کی قومیں پھر آپ کے سامنے جھکیں گی. دنیا کی قومیں پھر آپ کے سامنے جھکیں. ایسے بے حساب واقعات ہیں. وقت نہیں ہے, میں زیادہ سے زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا, لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر عروج عطا کرے تو آپ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں. میں یہ نہیں کہتا دنیاوی تعلیم آپ ضرور حاصل کریں, ضرور حاصل کریں, بہت ضروری ہے. ٹیکنالوجی میں ہم ترقی کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کو دین کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. میں آپ سے صحیح بتا رہا ہوں, میرے یہاں پہ کچھ کافی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو عثمانیہ یونیورسٹی کے پرانے نصاب کو اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے. جب عثمانیہ یونیورسٹی کا پرانا نصاب تھا, اس نصاب میں ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا دینیات کا, جو وہاں کے طلبہ کو گریجویشن تک پڑھایا جاتا تھا, اور غیر مسلموں کو اخلاقیات پڑھائی جاتی تھی. جب وہاں کا طالب علم یونیورسٹی سے نکلتا تھا تو ایک بہترین انجینئر کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان بھی ہوتا تھا. آج ہمارا تعلیمی نظام پورا بدل چکا ہے. ہم صرف اور صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں. کرتے کیا ہیں, آپ کا بچہ جیسے 10 پاس ہوا, 11th میں آپ سوچتے ہیں کہ میں بہترین اسکول میں اس کو شریک کراؤں, ڈونیشن دیں گے, آپ لوگوں کا ریگے لگائیں گے, لوگوں سے جو ہے سفارشات کروائیں گے تاکہ بچہ جو ہے بہترین انجن بنوائے, اچھے کالج میں پڑھے. کبھی آپ نے جو ہے یہ سوچا کہ میرا بچہ ایک اچھا مسلمان بھی بننے ساتھ ساتھ سوچا؟ آپ کیا آپ سنجیدگی سے غور کریں بیٹھ کے اس بات پر, ٹھیک ہے؟ اب اور دوسری ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا چلوں. الحمدللہ یہ ٹرسٹ کے مختلف پروگرامز میں میرے کو جانے کا اتفاق ہوتا ہے. میں برابر اس پروگرام میں شریک ہوتا ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس پروگرام, چونکہ دیکھیے آپ کو ایک صحیح بتا رہا ہوں, میں نماز کے بعد سب سے اچھی عبادت میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی خدمت کرنا, کسی کی خدمت کرنا. کوئی آپ کے پاس حاجت مند آئے اس کی حاجت پوری کرنا, یہ ضروری ہے. دیکھیے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے کریے. آپ کو معلوم ہے نا خیرات بلاؤں کو ٹال دیتی ہے, اس کا تو آپ کو علم ہوں گا. کیا میں اس کا بھی ایک واقعہ, میرے پاس وقت ہے اگر کچھ کہہ سکتا ہوں میں آپ, یا میرا وقت ختم ہو گیا؟ جی اچھا, میں اس کے اوپر ایک واقعہ 1:15 بجے سے پہلے ختم کر دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی میں ایک واقعہ آپ کو سنا. جی اچھا ٹھیک ہے, میں یہ واقعہ سنا کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, چونکہ یہ واقعہ بھی بہت ہی برد. اور ایک صحابی کے پاس, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے, تو حضور نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ تو بولے یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں, بہت ہی مفلسی میں میری زندگی گزر رہی ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے, بچپنے میں میری والدین کا انتقال ہو گیا اور میری زندگی بہت مفلسی میں گزر رہی ہے, تو تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھایا, میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ میٹھا کھاؤں, اور میری شادی نہیں ہوئی, میں چاہتا ہوں کہ میری شادی بھی ہو جائے. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ شخص کی زندگی کل اثر تک ہے, صرف اس کی زندگی صرف اثر تک ہے, اثر کے بعد اس کی زندگی ختم.
हुजूर की आंखों में पानी आ गया। हुजूर ने सहाबा से कहा कि इसकी शादी का भी इंतज़ाम करें और इसके लिए मीठे का इंतज़ाम करें। बहरहाल साहबा ने इसका इंतज़ाम फरमा दिया, इसकी शादी हो गई, इसको मीठा दे दिया गया, इसको घर के उसके ज़रूरत का सामान दे के भिजा दिया गया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि कल असर के वक़्त इसके घर के पास जाओ, अगर इसके घर से रोने की आवाज़ आई तो फौरी मुझे आके इसकी इत्तला दे देना। वो सहाबी गए, असर का वक्त गुजर गया, कोई रोने धोने की आवाज़ नहीं आई। उन्होंने आके बता दिया कि या रसूलल्लाह उसमें तो कोई रोने की आवाज़ नहीं आ रही। हुजूर ने बोला ये क्या माजरा है, मुझे तो ये इत्तला दी गई थी। गैब से आवाज़ आई, मेरे हबीब बात दरअसल ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि ये शख्स खाना खाते बैठा था अपनी बीवी के साथ, एक फ़कीर आया और उसने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, मैं भूखा हूँ। तो ये शख्स वो मीठा उस फ़कीर को दे दिया और उस फ़कीर ने जब उसको दुआ दी, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, हमने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसकी उम्र को दराज कर दिया। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि लोगों की मदद किया कीजिए, हाजतमंदों की ज़रूरत को पूरा कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। सदर इजलास और जो है मौजूदीन शहनशीन पर जो बैठे हैं, डिग्नेटरीज ऑन द डाइस एंड ऑफ द डाइस, अजीज़ तलबा तालिबा, असल में मुझसे कहा गया कि 1:15 बजे यहाँ अज़ा है, तो इस वक्त 4 मिनट कम 1 बजने, और मैं असल में सदर मोहतरम को सुनना चाह रहा था और मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी साहब मदनी और उनकी दुआ में शरीक होना चाह रहा था। मेरी ख्वाहिश थी, मैंने ख्वाहिश करके गुजारिश की कि उनकी दुआ को बुलाया जाए। और काफ़ी वक्त हो गया, मुखातिब करने का कोई मौका नहीं है, लेकिन मुझसे कहा गया कि प्रोग्राम चलाएंगे 2 बजे के बाद, फिर आप लोगों को बैठना पड़ेगा। मैं जो है ऑर्गेनाइजर से नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे को इस पर जो है हमारे तलबा तालिबात की होशियारी दिखती। आप लोग पंखे में बैठे, हमको बगैर पंखे में बिठाएं, और जो है वो ज़्यादा मोटी शेरवानी है मेरी, और सबसे ज़्यादा मैं महसूस कर रहा हूँ पसीना, पहले से बहुत आता, बहुत ज़्यादा पसीना आया, और जब ज़्यादा पसीना आता तो इंसान कमज़ोर होता, ज़्यादा कहने के मौक़ूफ़ में न रहता। दूसरी बात यह है कि जब से लेक्चर सुन सुन के बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे, मुझे जो एक वाक़या याद आ गया। वाक़या ये है कि 2 आदमियों को सज़ा हो गई मौत की, जेल में बंद थे कई ज़माने से। सज़ा होने के बाद तलबा तालिबा सुनिए, मैं आप लोगों के लिए बोलूँ, बड़ों के लिए नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होने के लिए आपने। तो जो उसमें वो लोग बुला के पूछे आप दोनों की आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उसमें एक मुखर्रिर था, उसने कहा साहब मुझे एक तकरीर करने की इजाज़त दी जाए। दूसरे से पूछे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कहा साहब इन्हें तकरीर करने से पहले मेरे को फांसी पे चढ़ा दो। तो ये मामला ना हो गया, बहुत देर से बैठे, इसे प्रोग्राम काफ़ी ताख़िर से हुआ, हमने 10 साढ़े 10 बजे का वक्त दिया था। अगर वो होता तो मैं समझता हूँ तकरीर भी हो सकती थी, गुफ्तगू भी हो सकती थी ज़्यादा, लेकिन अब कहा गया मुझसे सदर मोहतरम का हुक्म है कि बहरहाल आपको मुखातिब करना है। तो इस तरह करते हैं कि 1:15 तक मैं 10-15 मिनट कुछ गुफ्तगू करता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, या फिर नमाज बाद में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, सदर साहब जैसे तय करें वैसे ही मुनासिब। हम तो हालत सफ़र में, हमारे लिए तो जवाज़ है, अगर आप लोग जैसे चाहते हैं वैसे प्रोग्राम को चलाया जा सकता है, तो सदर साहब तय करें कैसे प्रोग्राम चलना है। मोहतरम हाज़रीन इकराम, अर्ज़ करना ये अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पर कुरान, हदीस मुबारका और जो है इक़बाल के अशार मुखर्रिरीन ने बयान किए, बताया आपको। इस स्कॉलरशिप के बारे में मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा, वैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने तफसील से बताया, आपको जो है एक्सप्लेन किया। असल में बहुत सारे ऐसे इलाक़े हैं जहाँ मुसलमान काफ़ी पॉपुलेशन है, थिक पॉपुलेशन है उनका वहाँ पर, और अहले सरवत भी है, लेकिन तालीमी रुझान जिस अंदाज का होना चाहिए वो नहीं पाया जाता है। और अहले सरवत जब हों तो ऐसे इलाक़ों में जो बच्चे पढ़ सकते हैं उनको पढ़ाया जा सकता है, तालीम दिलाई जा सकती है। लेकिन मसला ये है कि अगर उनको तरगीब दिलाई जाए कि जो है आप अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हों, तो मैं समझता हूँ कि वो इस तरह में काम कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है, यहाँ बताएगी कि तालीम 2 खानों में तकसीम हो चुकी है, डिवाइडेड इनटू 2 फेसेस, एक जो है दुनिया की तालीम, एक दीन की तालीम। मेरा इस बारे में ख्याल ये है कि अल्लाह ने हमको 2 हाथें दी हैं। अगर लोगों ने इसको तकसीम किया है तो अल्लाह ने पहले से 2 हाथ दे के बताए। दीन की तालीम अगर सीधा हाथ है, दायां हाथ है, तो दुनिया की तालीम बायां हाथ है। अगर हम एक हाथ से महरूब रहेंगे
تو سارے زندگی کے کام پورے نہیں کر سکتے. اس طرح دین کی بھی ضرورت ہے اور دنیا کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. اور جب تک دنیا کی تعلیم میں بھی آپ آگے نہ جائیں اس وقت جو ہے آپ دین کی اشاعت بھی نہیں کر سکتے اور دین کو پھیلا بھی نہیں سکتے. جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے, ہم توحید اور رسالت کی دعوت دوسروں کو دے نہیں سکتے, تو دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیے. اور اسی مقصد سے ہم لوگ نکلے کہ ایسا نہیں ہے کہ حیدرآباد میں غربت نہیں ہے, ابھی بھی بے شمار ایسی آبادیاں ہیں جب تک ہم ریچ نہیں کر پائے اور ہم اسکالرشپ دے نہیں پائے. لیکن ہم نے سوچا کہ شمع نے جو حیدرآباد میں جلائی ہے یہ دوسرے علاقوں میں بھی جلائی جائے اور وہاں کے لوگوں کو اس کام سے جوڑا جائے. میں اس کام کے سلسلے میں کہوں گا, یہاں پر جو باڈی بنی ہے ہماری اور جو کام کر رہی ہے وہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. سب سے پہلے محترمہ خواجہ کوثر صاحبہ کو, پھر خواجہ نور الصبا صاحبہ کو, جناب سید اطہر احمد صاحب کو, اور محترمہ نصرت بیگم صاحبہ کو, ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب جابری صاحب کو, انصاری فرسیہ میڈم صاحبہ کو. یہ ساری جو ہماری ٹیم بنی ہے اور بھی کچھ ہے جو بعد میں جوڑ لیں گے. مجھے رات میں بات کرنے کے بعد اس ٹیم سے بہت ہی میں متاثر ہوا ان کے کام سے. بند کریں بیٹے اس کو. تو جو ہے یہ کہ جو ہے مجھے قوی امید ہے کہ یہ ہماری ٹیم, ہمارا جو پیغام ہے میسیج یہ مہاراشٹر کے ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ میں لے جائے گی انشاءاللہ. اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان کے دست و بازو بننا پڑے گا, دام درہم سخن ان کی مدد کرنا پڑے گا. جو بھی کام کرتے, میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم کو ایک پیسہ نہیں چاہیے یہاں سے. ہم اس سال 30 بچوں کو سلیکٹ کریں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ بھی دعا کریے. ہم قوی امید رکھتے ہیں ڈگری کالج تک ہم ان کو اسپانسر کریں گے انشاءاللہ. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آئندہ سال بھی ایک 25-30 بچوں کو سلیکٹ کرنا ہے. تو ہم نے یہاں اس اورنگ آباد کے ذی اثر اور اہل علم صاحب کو اس لیے مدعو کیا ہے کہ ان کے سامنے میسیج رکھا جائے, صاحب ہمیں 30 بچوں کو تو ہم نے لے لیا, آنے والے سال کے 3 بچوں کو آپ شیئر کر لیں کہ کتنے بچوں کو وہ اسپانسر کرتے ہیں. فی الحال ہم جو ہے پرائیویٹ اسکولس کے بچوں کو 5,000 روپے سالانہ اسکالرشپ دے رہے ہیں اور گورنمنٹ اسکول کے بچوں کی فیس 3,000 ہے. تو ظاہر اردو میڈیم میں تو بہت ہی غریب ہوتے, تو ہم نے فیصلہ کیا ہماری ٹیم سے مشاورت کے بعد, یہاں کی ٹیم سے, کہ ہم ان کو پورے 3,000 روپے دے دیں گے. لیکن آئندہ بھی اگر ہم 5,000 3,000 اور 30 بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں تو تقریباً 1,20,000 12,000 قریب رقم ہوتی ہے, 1,25,000 تک بھی لے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ لوگ ذمہ داری قبول کریں, جو ذمہ دار یہاں موجود ہیں وہ اسپانسر کریں آئندہ سال. اب یہ سال کے لیے ریسیلکٹ ہوگی. اس کے لیے کہ جو ہے بعض وقت اب ارادہ کرتے بات سننے کے بعد, تو اس کے لیے ہم نے یہاں جو کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی ہے ان سے رپنے آئیے, اور آپ کیش دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو ہے ٹرسٹ کے نام چیک دے دیجئے, یہاں اکاؤنٹ کھلا کے وہ اس میں ڈال لیں گے, اور اگر ان پہ ٹرسٹ ہے تو کیش بھی دے سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ لوگ جو ذرا کتراتے ہیں کہ جو ہے یہ دیا جائے کیش, تو چیک بھی دے سکتے تاکہ آئندہ کے لیے 1,20,000 یا 30,000 روپے جو بھی ہوتے ہیں وہ جمع ہو جائیں, یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ 5,000 کا بڑھا کے اور بھی رقم دے سکتے. تو یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے. اور اسی طرح یہاں کی ٹیم سے میں گزارش کروں گا, ان کو مبارکباد دوں گا, اور یقیناً میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں, ہم تو دیوانے ہیں جو نکل پڑے ہیں. ہم کو پرواہ نہیں کہ یہ اسکالرشپ لینے کے بعد بہت سارے پیرنٹس اگر متین قادری کو اور اس کے نائب صدر کو, اس کے سیکریٹری کو پتھرے مارتے ہیں تو ہم پتھرے کھانے تیار ہیں کہ کیوں پڑھا رہے ہمارے بچوں کو. لیکن ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. دیوانوں کا جو جنون ہوتا ہے وہ جو ہے کبھی رکاوٹوں کو حائل ہونے دیتا اپنے سامنے, فکر نہیں کرتا کیسے ہوگا. بہت سارے لوگ رشتہ دار بھی, میرے گھر والے میرے کو بولتے تھے اتنے پروگرامز کرنے کہاں سے لاتے پیسے. میں نے کہا کہ اگر اخلاص نیت ہو اور اللہ کی رحمت, اس کا فضل اور حبیب کرم کا صدقہ ہو تو دولت خود چلتے ہوئے ہمارے پاس آئے گی, ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اسی طرح شاعر نے کہا تھا, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یہ کیفیت, یہ سلسلہ جاری ہے. اس کام کے سلسلے میں چاہتا تھا کہ بات بتا دوں کہ یہ ذہن میں رہے کہ آئندہ یہاں کے احباب کو ایک اور بیچ کے لیے تیاری کرنا پڑے گا. انشاءاللہ اس بیچ کو ہم کنٹینیو کریں گے, ہم دیں گے. اور جو آئندہ سال جو پروگرام ہوگا اس کے بڑے حال میں رکھا جائے اور لوگوں کو بلایا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں حصہ لیں. اور ایک بات یہ کہ نہ ہم کو میں پہلے کہہ دیا, نہ ہم کو صدارت کی خواہش ہے, نہ جو ہم رقم دے رہے ہیں بانٹنے کی خواہش ہے. آپ یہاں کے ذی اثر کو بلائیے, انہی کے ہاتھ سے تقسیم کرائیے, کیونکہ وہ کسی اور کو خواہش ہوتی ہے. نہ ہم کو ووٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے, ہم کو چاہیے کہ میری قوم کے بچے پڑھ لیں. میری پوری ٹیم یہی ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس میں کوئی بڑائی نہ آئے, اللہ تعالیٰ مجھے تکبر اور غرور میرے دل میں نہ لائے. پوری میری ٹیم کے
ہم جو ہے ٹرسٹ میں جو پیسے دیتے ہیں خود میرے زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں لاکھوں میں. تو اسی طرح ہمارے یوسف بیگ صاحب ہیں, ہمارے معیز صاحب ہیں, اور ہمارے ساتھی جو دیتے ہیں, اور جو ہے ہمارے طارق صاحب ہیں, تو جو یہ پیسے دیتے ہیں آپ تعجب کریں گے یہ نوجوانوں میں کتنا اخلاص ہے. سارے نوجوان ہم 3-4 کو چھوڑ دیں گے, وہ آصف صاحب, یوسف بیگ صاحب, میں, ہم تینوں کو چھوڑ دیں تو پورے نوجوان ہیں ہماری ٹیم میں. ان نوجوانوں کا اخلاص ہے. آپ کے ایک صاحبزادے عمران یوسف, وہ 12 سال سے اس اسکالرشپ میں پیسے دے رہے ہیں. 13ویں سال جب ہم نے اس کو اوپن کرنا چاہا پروگرام کو اور ایک فنکشن ہال میں رکھا, تو اس وقت میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا لڑکا بھی اس میں شامل ہے, تو آپ کو تعجب ہوا, کرنے لگے میرا لڑکا اس میں شامل ہے. تو ہم نے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں دے رہے ہیں, اس نیک نیتی سے کام کرتے ہیں. تو اس جذبے کے ساتھ اگر کوئی لوگ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں یہاں کی ٹیم سے, ہم سے مراد ہماری یہاں کی جو ٹیم ہے لوکل, اس سے, تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. عزیز طلباء طالبات, میں اس وقت ملک کے حالات پہ جانا نہیں چاہتا, دنیا کے حالات پہ جانا نہیں چاہتا, لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خواب کیوں نہیں دیکھتے بڑے آفیسر بننے کی. اللہ تعالیٰ نے ایک کالج سے نکال کر مجھے بڑے مقام پہ پہنچایا, پبلک سروس کمیشن کا ممبر رہا میں, اور پہلے ہمارا جو بائیفرکیشن کے بعد ہمارا جو اسٹیٹ بنا تھا تلنگانہ آندھرا سے لوگوں کے, تو اس کا پہلا ممبر اور پہلا مسلم ممبر میں ہوں. اور اتفاق سے 3 سال ہونے آگے, اب تک کسی اور مسلم ممبر کو لگ ڈالے نے گورنمنٹ کو. پرسوں بھی ہم جا کے یاد دلائے تو قادری صاحب آپ کی ڈالنے والا نہیں, سیکنڈ ٹرم نہیں ہے پی ایس سی میں. کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 333 سے 337 تک لکھا ہوا ہے, آپ پڑھ لیجیے. سی ایم کو بولا میں, اچھا نہیں ہے ملا جی نہیں ہے, نہیں تو آپ کو دیتے, بولا نہیں مجھے نہیں, کسی اور مسلمان کو دیجیے, ہمارے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے. 6 سال تک رہا. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ایکول ٹو گروپ 1 آفیسر, اس کا پوسٹ اس سے بڑھ کے رہتا, لیکن گروپ 1 آفیسر کے برابر, اس سے بڑھ کے پرنسپل سیکریٹری کے برابر اس کو سیلری ملتی. تو اس میں ہوتا ہے کہ اسٹیٹ گروپ 1 آفیسر ایک ہوتا ہے, میں آپ کی توجہ اسٹیٹ گروپ 1 آفیسر کی, آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس کے بارے میں سب بولتے, وہ تو جو ہے سینٹرل گروپ 1 آفیسر ہے. میں اسٹیٹ کے بارے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, اسٹیٹ میں بھی جو گروپ 1 آفیسر ہوتے ہیں بڑا پوسٹ ہوتا ہے. وہ پوسٹ جو ہے گروپ 1 اور گروپ 2 کے جو آفیسرس ہوتے ہیں وہ اپائنٹ ہونے کے ساتھ ہی گرین پین ان کے نہیں آ جاتا, اور گرین پین جس کے پاس ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہمارے پروفیسر صاحب جانتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری چیز یہ, حکومت یہ چلاتے ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ منسٹر نہیں چلاتے. منسٹر تو بہت سارے ایسے ہوتے, ایک منسٹر کے بارے میں ہمارے پاس حیدرآباد میں مشہور تھا کہ جو ہے وہاں ورک از انڈر پروسیس بول کے لکھا ہوا تھا. تو اس نے پڑھ کے کہا یہ کب سے جو ہے ٹاکیز پہ جو ہے انگلش پکچر کا نام لگا کے رکھا ہے, نہیں ہندی تیلگو پکچر کیوں نہیں لاتا بولے. تو ایسے بھی منسٹر ہوتے جو ان کو فیڈ کیا جاتا یہ سیکریٹریز کی طرف, جو گروپ 1 آفیسر ہوتے وہی وہ کہتے. تو یہ کہ جو حکومت اصل میں یہ آئی ایس آئی پی ایس آفیسر سینٹر کے, اسٹیٹ میں بھی ان کا بڑا رول تھا. اس کے بعد گروپ 1 آفیسر ہوتے, ان کے لیے فیسلٹیز یہ ہوتے, کار گورنمنٹ کی ہوتی, اس میں پٹرول یا ڈیزل گورنمنٹ کا ہوتا, ڈرائیور گورنمنٹ کا ہوتا, اور جس ڈسٹرکٹ میں جہاں اسٹیٹ لیول پہ, تو وہاں ڈسٹرکٹ میں ان کے رہنے کے لیے, رہائش کے لیے جو ہے بڑا ہائی کلاس گیسٹ ہاؤس ہوتا فری, وہ جب تک کام ہے وہاں رہ سکتے. اور اس دوران کھانا بھی وہاں کی لوکل اتھارٹیز کی ذمہ داری ہوتی کہ ان کو کھانا کھلائیں, پرووائڈ کریں. پھر اس کے علاوہ اگر وہ اپنے گھر میں رہتے تو ان کو HRA ہاؤس رینٹ الاؤ دیا جاتا ہے. اگر وہ گورنمنٹ کے کوارٹرس میں رہے تو پھر وہ فری ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے جب تک وہ ڈیوٹی پر رہتے. آپ کی سیلری کھانے کے کام آتی ہے اور آپ کے کام آتی, باقی ساری چیزیں ادھر فری ہوتی. کیوں مسلمان بچے بچیاں ایسا خواب نہیں دیکھتے کہ وہ گروپ 1 آفیسر بنے؟ میں چاہتا ہوں آپ ڈریمز دیکھیے. ابھی سوچیے کہ میں بننا چاہ رہی ہوں. میں 6 سال تک تھا, حالت یہ ہوتی تھی کہ جو بڑے بڑے آفیسر اٹھ کے سلوٹ مارتے تھے جہاں جاتا, اور ڈسٹرکٹ میں جاتا تو ایک جو ہے پولیس کی پائلٹ کار سائرن مارتے ہوئے سامنے ہوتی. تو وہ شان میرے مزاج میں نہیں ہے, لیکن لوگ اس کو بہت زیادہ یوز کرتے تھے. میں تو اتنا نہیں کرا, لیکن جہاں بھی ہوتا ایسا تو میرے خود محسوس ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے رہتے تھے اور پولیس والے اٹھ کے پورے سلوٹس مارتے رہتے تھے. کیوں ہمارے مسلمان بچے بچیاں خواب. ایک صاحب نے میں ایسی گفتگو کی تو انہوں نے کہا آپ ایسی لالچ کیوں دلا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ جہاں جذبہ نہیں ہوتا وہاں لالچ دلا کر جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ لالچ دلا رہا ہوں اس لیے کسی کو اعتراض نہ ہو کہ جذبہ پیدا کرے, مقام حاصل کرے. دوسری چیز میں کہنا چاہوں گا, ہاں میں دعا کروں گا کہ ایسے کوئی مسلمان آئی ایس آئی پی ایس گروپ 1 آفیسر نہ بنے جن میں ایمانی حرارت نہ ہو اور ملی جذبہ نہ ہو, اللہ نہ بنائے. اس لیے کہ میرا اپنا تجربہ یہ, ایسے لوگ آفیسر بنتے ہیں تو غیروں سے زیادہ ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور آپ کو اسکالرشپ دے کے موٹیویٹ کرنے کا مقصد یہ ہے, ہم نے ہماری ٹیم سے کہہ دیا کہ ان کی تربیت بھی کی جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جذبہ پیدا کریں. آپ جب تک وہاں رہیں اور آفیسر بنیں اس وقت تک یہ سوچیں میں آفیسر تو بن گیا, تنخواہ تو میرے کو آنے والی ہے, کیسا بھی نکال آسانی سے نکال سکتے گروپ 1 آفیسر, جب تک کہ کوئی غبن نہ کرے, چوری نہ کرے, وہ بھی لمبا مسئلہ چلتا. اور یہاں کا معاملہ تو کہ اگر ایک
10 करोड़ की चोरी करा था, एक 10 लाख रुपए दे दिया रिश्वत, तो फिर छुपने के चांसेस है। मैं तरगीब नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल हराम है, नहीं लेना चाहिए, ये मुल्क का दस्तूर है, इसे चल रहा है, कानून चलता है इसी तरह का। लेकिन ये है कि जो एक एहसास ये रखे कि मैं ऑफिसर ज़रूर हूँ, लेकिन पहले मुसलमान हूँ, बाद में ऑफिसर हूँ। अगर यह जज्बा आप में अंदर होगा तो दुनिया आपके सामने झुकती। मुझसे कहा गया कि जो है जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी से मिलने जा रहे थे और चेयरमैन ने कहा साहब ड्रेस कोड ये होगा कि सूट बूट में सब जाएंगे, उसको मालूम कि मेरे पास सूट बूट है। मैंने कहा कि सॉरी, आई विल नॉट कम विथ यू, मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं। सर खादी साहब मेरा नहीं। तो उसने आजमाने के लिए खामोश बैठ गया और दूसरे दिन जाने लगे तो अपने पीओ को भेज के बोला तो खादी साहब रूम में, कहा सब बैठे हुए, क्या पहन के शेरवानी, साहब को बुलाए, सब चलना है, ठीक है, बोला चलिए। अगर आप उसूल पे, मैं ये नहीं कहता कि इस्लामी लिबास, लेकिन मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाई कि मैं ही कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊंगा तो मैं इसी अंदाज से जाऊंगा, वरना नहीं। तो मैंने उस पर डटा रहा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने गया तो मैं इसी हालत में मिला। और आपको मैं बताता हूँ कि मैं ऑफिस में हमारे साथियों के साथ जाता था, वो पैंट शर्ट दूसरे लिबास पहन के रहते थे, नॉन मुस्लिम। मैं जाने के बाद खादी सर प्लीज़ यू कम, मेरे को देखते पहले बोलते थे, बोलते थे ऐसा क्या है भाई, हम भी मेंबर है, आप भी मेंबर है, आप क्यों बिठाते। तो अगर आप अपने उसूल के सख्त हों और बिलखुसूस ईमान के बारे में सख्ती से कहिए मेरे से नहीं हो सकता, तो आप देखेंगे लोग आपके सामने झुकते। हद ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट पे जाते तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ बोलते साहब बड़ी देवल है हमारे साथियों को, तो बोलते खादरी साहब हमारे साथ हम नहीं आते, बाद में फिर आते जाते। यह कैफियत पैदा होती। अगर आप ही उनसे मरूब हो गए, आप ही डरने लगे, तो जो है मैं आपसे असल बच्चों बात कहना चाह रहा हूँ, स्कूल्स में कॉलेजेस में कहीं शिरकिया फेल होता है तो आप हर कहना कि मेरा इस्लाम मेरा दीन इस इजाज़त नहीं देता, चाहे मुझे पढ़ने की इजाज़त दी जाए न पढ़ने की इजाज़त दी जाए। मेरे को मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह याद आ रहे, उनके दौर में सरस्वती वंदना और जो वंदे मातरम पढ़ने का लुज़ुम लाने की कोशिश की जा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंट करती है, ये लाजिमी करार देती है, तो मैं सारे मुसलमानों से ख्वाहिश करूँगा कि अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दे। ईमान से बढ़ के कोई तालीम नहीं है, कोई चीज़ नहीं, ना दौलत है, ना शोहरत है, ना कुछ। तो ये जज्बा हम चाहते हैं कि इस कौम के नौ निहालों में पैदा करें। अगर यह जज्बा पैदा होता है तो फिर वो तो आगे जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने अपनी हकीकत को जाना नहीं कि आप कौन है, हु आर यू, आपने जाना नहीं। हम कहते हैं मुसलमान हैं, सैयद कुतुब शहीद कहते हैं हल नहनु मुस्लिमून, और भी मुस्लिम्स, क्या मुसलमान हैं? हमको गौर करना पड़ेगा। मैं इस वक्त टाइम नहीं है, मुझे तफसील में जा नहीं सकता, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप गौर करिए कि हम मुसलमान हैं। फिर अगर आप सही मुसलमान बनते हैं, हालात क्या जा रहे हैं उसकी फ़िक्र मत करिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वला तहीनू वला तहज़नू वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ना तुम रंजीदा हो ना गम खाओ, तुम ही सर बुलंद कर दिए जाओगे, कामयाबी तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दी जाएगी, बशर्ते कि तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ, मोमिन बन जाओ। ये कैफियत पैदा हो। क्योंकि मैंने कहा 1:15 बजे मैं ख़त्म करूँगा, 3-4 मिनट रह गए हैं। आप अच्छा पढ़िए, दीन इल्म भी हासिल करिए। हमारी जो टीम है हमसे गुजारिश कर रहे हैं कि एक एक आलिम दीन को हमारे हर वर्कशॉप में बुलाए, ताकि ईमानियात, अखलाक, किरदार हमारे तलबा तालिबात का बनाए। खाली स्कॉलरशिप दे के जो ऐसे गधे जो मुलाजिमत करते और नौकरी के लिए ज़िंदगी और जो तनख्वाह के लिए ज़िंदगी गुजारते, ऐसे की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे बनाना नहीं चाहते। तीसरी बात यह है कि बच्चों तुम अपने मुकाम को पहचानो। बहुत सारे इकबाल के अशार यहाँ कहे गए, मैं भी बहुत सारे कह सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कुछ चंद अशार का सहारा लूँगा। इकबाल ने एक मुकाम पे कहा था, और मैं बड़ों से भी गुजारिश करूँगा इन अशार को समझने की कोशिश करें। चश्मे अक़वाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है अभी महफिल हस्ती को ज़रूरत तेरी, ज़िंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, कौकब किस्मत इम्कान खिलाफत तेरी, वक्त फ़ुर्सत कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी। मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे ने समझे होंगे, मुंडियाँ देख रहे हैं बड़े, अलबत्ता कुछ सर हिला रहे हैं, उनको समझ में आया। चश्म बोलते आइस को, अक़वाम बोलते नेशंस को, हिडन पोशीदा वो तो छुपी हुई, हिडन कह रहे हैं कि दुनिया के ज़माने की आंखों से तेरी जो रियलिटी है वो हिडन है, पोशीदा है, छुपी हुई है अभी महफिल, ये ज़माने को भी तेरी ज़रूरत है, जिंदा रखती है ज़माने को हरारत। किस बात की हरारत? ईमान की हरारत। आज हिंदुस्तान में ये जो गवर्नमेंट आई है, जो मुत्तहिद है, इनका मामला ये है कि अगर मुसलमानों को इनसे हटा दिया जाए, ये लड़के ख़त्म हो जाए आपस में। इतने शदीद इख्तलाफात है, सिर्फ आपकी ईमान की हरारत है, दूसरों को मुत्तहिद करी हुई है। और ये और बात है कि जिसका ने ईमान है वही मुत्तहिद नहीं है, क्योंकि ईमान सही हालत में नहीं है, फिर होगा तो मुत्तहिद हो जाएंगे। जैसे इकबाल ने कहा, मनफियत है कि इस कौम की नुकसान भी एक, सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। तो ये कह रहे हैं कि जो है ये जो है आप जो है इस ज़माने में
آپ کی حرارت کی وجہ سے زمانہ زندہ ہے. وقت فرصت کہاں یہاں بتایا گیا کہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے کئی کام ایسے ہوتے پینڈنگ میں کر نہیں پاتا. آپ کے جو یہاں کے جو آرگنائزر ہیں ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں مین ان سے پوچھیے کوثر میڈم صاحبہ سے, کئی وقت فون کرتے میں ریسیو نہیں کر پاتا تھا, کوئی پروگرام میں کہیں مصروف کہیں, پھر وہ ختم ہونے کے بعد امیڈیٹ کال کرتا سوری آپ کا فون آ رہا تھا میں جو ہے یہ پروگرام میں مصروف تھا. لوگوں نے کیسے فرصت ہے نہیں معلوم, اور کبھی کہیں فرصت کا وقت ملتا ہے تو ایسے سوتا ہوں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں بتانے سے 2 گھنٹے بہت ہو گئے نیند مل گئی. تو یہ کیفیت ہوتی ہے لوگوں نے فرصت کیسی ہے جو اتنے مشغولیات میں رہتے ہیں, ٹائم کیسے ملتا ہے ان کو. تو جو ہے یہ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ جو توحید کی امانت ہے اس کا جو نور ہمارے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ بڑوں کی علماء کی نہیں, ہر مسلمان کی بیسک رسپانسبلٹی ہے. اس کے لیے ہم کو تیاری کرنا پڑے گا. یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے کہ قوم کو پڑھی لکھی بنایا جائے, قابل بنایا جائے تاکہ وہ اعلیٰ پیمانے پر اسلام کی دعوت کا کام کر سکے. میں اس موقع پر کیونکہ 1:15 ہونے والا ہے, آدھا منٹ رہ گیا ہے, پھر اقبال کے ایک شعر کا سہارا لیتا ہوں. اقبال نے ایک آرزو کی خواہش ہے, خواہش دیکھیے خواب تھا ان کا. اقبال کہتے ہیں شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معمور کرے گا, لیکن عزم و حوصلے کے ساتھ ہم کو اٹھنا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا. آپ بھی دعا کریں, آپ سے کچھ نہیں چاہیے, صرف ایک گزارش ہے ہمارے کام کے لیے, ہماری ٹیم کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسی اخلاص کے ساتھ ہمارے کام کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. دنیا میں کسی سے کوئی اجر کے ہم خواہش مند نہیں, اللہ نے بہت نوازا ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ سے اسی بات کی خواہش ہے کہ کام پھلے پھولے. میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے میں ایسی ٹیمیں تیار ہو جائیں یہ خود کام کر سکے. وہ ہو سکتا ہے ہم سے علیحدہ بھی ہوگی کہ ہم کو کوئی خواہش نہیں ہم سے جڑے رہے, کوئی بولتے ہم الگ کرتے, کریے بہت اچھی بات ہے, ہم اس کی بھی مدد کرتے. ہم کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں, کہ میرے آرگنائزیشن میں آئے تو میرے سے پوچھتے, میں کہتا ہوں میں ہر جماعت میری جماعت ہے, ہر مسلم جماعت, اور ہر مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے. اب مجھے کہنے کی اجازت ہے علماء اکرام, معافی کے ساتھ یہ عرض کروں گا, میں بھی ایک دینی مدرسہ کا پڑھا ہوا ہوں. یہ کہ جو ہے سب کو سے دینی اچھا ان کے ہے, میرے نہیں, دل میں تو یہ ہے. تو یہ تعصب چھوڑنا پڑے گا. ہر دینی مدرسہ, ہر جو ہے جماعت مسلم میری جماعت ہے, یہ اگر جذبہ پیدا ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ دین دور نہیں جب اقبال کا یہ خواب شربت تعبیر ہوگا. اللہ تعالیٰ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے, نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے, تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں ابھی جو اہم سلسلہ ہے جو آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی ہے اور ماحصل بھی ہے, وہ طلباء کے درمیان اسکالرشپ کی تقسیم ہے. میں اس سلسلے کو شروع کرتا ہوں. شیخ عائشہ ڈاٹر آف شیخ ضمیر. نیکسٹ فضا ناز. میں گزارش کروں گا مخدوم فاروقی صاحب سے کہ اپنے ہاتھ سے بچوں کو چیک سنائیں فرمائیں. خان شفا تبسم. شیخ رضا فاطمہ. مریم ہنگورا. شیخ مدیحہ فاطمہ. حبیبہ صادقہ خان پٹھان. ابھی میں گزارش کروں گا مولانا عبدالرشید ندوی صاحب مدنی سے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو رقم عنایت فرمائیں. حبیبہ صادقہ خان پٹھان. انم تحرین مجاہد. ارشین فاطمہ. نشرہ طارق خان. نشرہ طارق خان. منتشا گوہر. بہت بہت شکریہ صاحب. میں ڈاکٹر ابو بکر سالم فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو رقم عنایت فرمائیں. منتشا گوہر. منتشا گوہر. سمر ناز شیخ. عائشہ فاطمہ. شیخ زوبیہ فاطمہ. شیخ اقرا. عربیہ شیخ سمیر. ابھی میں گزارش کروں گا محترمہ خواجہ کوثر صاحبہ سے کہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کی رقم عنایت فرمائیں. عائشہ زرنین ڈاٹر آف مجیب خان. صبا شیخ
रईस मरवजान आसिफ खान, शेख इकरा डॉटर ऑफ शेख इरफान। अभी बॉयज़ को बुलाया जाएगा, तैयार रहें। ख्वाजा मुदस्सिर अहमद, शेख ताहिर सन ऑफ शेख अनीस, शेख अयान। गुजारिश करूँगा जनाब मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब से कि अपने हाथों से बच्चों को रकम इनायत फरमाएं। मुनीब अब्दुल्ला, मोहम्मद उमर, शेख अफ़ान अहमद, शेख मोहम्मद उमैर, शेख अल्तमश, शेख ज़ुहैब। सीक्वेंस में करिए साइन आप लोग। गुजारिश करूँगा डॉक्टर मुस्तफ़ा अल खैरी साहब से कि अपने हाथों से बच्चों को रकम इनायत फरमाएं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब आफाकुर रहमान साहब से कि बच्चों को अपने हाथों से। मैं सदर इजलास से गुजारिश करूँगा कि वो खिताब अता फरमाएं। आज इस स्कॉलरशिप के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो पीपल्स वेलफेयर और एजुकेशन ट्रस्ट हैदराबाद की जानिब से रखा गया है, जिसके सदर यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं इस ट्रस्ट और उनके तमाम ऑफिस बेरर्स को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला उनके जज्बे को, उनकी खिदमत को, उनकी मेहनतों को कबूल करे और दोनों जहानों में इसका बेहतरीन बदला अता करे। वक्त चूँकि बहुत कम है, इसलिए मैं बस एक आयत कहकर मेरी बात को ख़त्म करता हूँ कि सभी बच्चों ने, अल्लाह ताला फरमाता है कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आप अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करे, ये आप चाहते या नहीं चाहते? तो हर कोई चाहेगा कि वो, तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में कि इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, जो इसराफ करते हैं अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करता। तो इसराफ सिर्फ पैसे में नहीं है, इसराफ वक्त का भी है, इसराफ ताकत का भी है, इसराफ सलाहियतों का भी है। हर चीज़ जो अल्लाह ने आपको अता की है उसको अगर आप बेकार कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो यकीन जानिए कि अल्लाह ताला ने बहुत ओपन वर्ड्स में कहा है कि ऐसे लोगों से अल्लाह का कोई लेना देना नहीं, वो नहीं चाहता। तो आप अपना पूरा टाइम यूटिलाइज कीजिए। स्कॉलरशिप एक आपको खुद ही को पहचानने का प्लेटफॉर्म है कि आप में क्या सलाहियतें हैं। अल्लाह ताला ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे नेक लोगों से कायम करते रहे, हम सबको उसका हिस्सा बनाए। और मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ ख्वाजा कौसर मैडम को कि वो उनकी बहुत ही मेहनत और अंतक कोशिश है और उनका जज्बा बहुत नेक है कि तालीम के मैदान में बच्चों को आगे बढ़ाए। उनके जज्बे को भी मैं सलाम करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम इस मुबारक महफिल पर अपना ख़ास फजल नाजिल करे। और जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो इतना अच्छा ट्रस्ट और साहब जो कोशिश कर रहे हैं पूरी टीम को लेकर, तो अल्लाह ताला इनको जो है तो दोनों जहानों में बेहतरीन बदला दे, मजबूती दे, और ये तमाम बच्चों को अल्लाह ताला इनके रोशन मुस्तकबिल बनाए और दीन इस्लाम के एक मजबूत सुतून की तरह से बनाए। एक सुतून तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे इमादुद्दीन खादरी साहब के रूप में, इमाद का मतलब ही सुतून है, तो आप जो है तो बहुत मजबूत सुतून है। अल्लाह ताला आप जैसे बहुत नौजवान पैदा करे और इस मिशन को मजबूती दे। आखिरुद्दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा नूरुस्सबा साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि इजहार तशक्कुर का फरीज़ा अंजाम दें। सबसे पहले मैं रब कायनात की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे और आप तमाम को इस तालीमी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मैं खुसूसी तौर पर आज के सदर नशीन मोहतरम
ڈاکٹر مخدوم فاروقی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے صدارتی خطبے میں طلباء، والدین اور اراکین کے لیے مؤثر رہنمائی کی۔ میں خصوصی طور پر ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب، صدر پیپل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ، اور محترم مرزا یوسف بیگ صاحب، جناب معیز الدین صاحب، ڈاکٹر موسیٰ قادری صاحب اور ماسٹر اماد صاحب کی تمام طلباء، سرپرستوں اور معزز شرکاء کی جانب سے مشکور و ممنون ہوں۔ طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آپ نے تعلیم کی حصول یابی کے لیے اسکالرشپ کا نظم کر کے شہر اورنگ آباد کے طلباء کے لیے اچھا سلسلہ شروع کیا، جس کا اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور اس کار خیر کو جاری رکھنے کے لیے اور بھی ملت کے ہمدردوں کو اس مقصد میں شامل فرمائے، آمین۔ میں خصوصی طور پر مدعو ہمارے مہمانان ڈاکٹر سلیم محی الدین صاحب اور محترم ابو بکر باوزیر صاحب کی بھی ممنون ہوں، جن کی موجودگی ہمارے لیے ہمت افزا ہے۔ میں سرپرست صاحبان اور عزیز طلباء کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حصول تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے اور اچھا مقصد متعین کر کے اس پر آپ کو عمل پیرا ہونے کی صلاحیتیں اور آسانیاں باہم پہنچائے۔ میں علی جناب محترم مولانا عبدالرشید مدنی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اور سب سے آخر میں خصوصی طور پر آج کے ناظم صدر شعبہ عربی سر سید کالج کے محترم ڈاکٹر مصطفیٰ الخیری صاحب کی مشکور ہوں کہ اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ان کی بہت اچھی کوشش رہی۔ جزاک اللہ خیر۔ میں ڈاکٹر مولانا عبدالرشید ندوی مدنی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعات پر اس پروگرام کا اختتام کریں۔ اس آیت میں وہ ایسی جامع اور معنی اور بلاغت سے معمور اور انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کا ایک نسخہ کیمیا ہے، مانگتے ہیں اللہ سے، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔